تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے اسی حوالے سے میں نے آیہ کریمہ کی تلاوت کی ہے، جس میں اللہ رب العزت نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ذمہ داریاں تھیں ان میں سے ایک ذمہ داری جو ہے اس کا ذکر کیا اور فرمایا کہ ہم نے آپ کی طرف یہ جو ذکر ہے، یہ جو قرآن ہے، اس کو نازل کیا ہے ہم نے جو لوگوں کی طرف ہم نے نازل کیا ہے اور آپ کی طرف بھیجا ہے، تو آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ آپ اس کو لوگوں کو بیان کریں۔ اور دوسری چیز فرمائی کہ بیان کرنے کے بعد کیا ہوگا، وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، وہ اس میں تفکر کریں گے۔ اچھا، یہاں پر پہلی چیز تو یہ ہے کہ جو بیان کرنا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا، جس کو ہم آج کل تفسیر کا نام دیتے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن پاک کی تفسیر فرمائی، اور صرف قرآن پاک کی تفسیر نہیں فرمائی بلکہ آنے والے لوگوں کے لیے، ہمارے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تفسیر کرنے کے کچھ اسلوب جو ہیں، کچھ اصول جو ہیں وہ بھی بیان فرمائے، وہ صحابہ کو سکھائے۔ صحابہ نے آگے تابعین کو سکھائے، تابعین نے اپنے جو تلامذہ تھے، تبع تابعین، ان کو سکھائے، اور اس طرح ہوتے ہوتے وہ ہم تک پہنچے ہیں۔ دوسری بات ابتدائی طور پر یہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پورے قرآن پاک کی تفسیر نہیں فرمائی۔ اس کی کیا وجہ ہے وہ میں آگے ذکر کرتا ہوں۔ آگے صحابہ اکرام، کیا صحابہ اکرام نے پورے قرآن پاک کی تفسیر فرمائی ہے؟ صحابہ اکرام نے بھی پورے قرآن پاک کی تفسیر نہیں فرمائی۔ اور آگے پھر اگر تابعین کی طرف جائیں تو تابعین کے دور میں بھی کہیں نہ کہیں خلا ہمیں نظر آتا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو پورے قرآن پاک کی تفسیر نہیں فرمائی، اس میں حکمت تھی، اور یہ ذمہ داری تفسیر کرنے کی پورے قرآن پاک کی وہ اللہ پاک نے اپنے ذمہ لی تھی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ذمہ لگایا تھا کہ آپ کے سامنے جو صحابہ ہیں، آپ کے ارد گرد کے لوگ ہیں، ظاہر بات ہے ان کی عربی لینگویج ہے، بہت ساری چیزیں وہ خود سمجھ جائیں گے، لیکن کہیں پر ان کو سمجھ نہ آئے تو وہ آپ سے پوچھیں گے، تو آپ قرآن پاک کی جو ہم نے آیت نازل کی ہے اس کا معنی بیان فرما دیں۔ بعض جگہ پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو محسوس ہوتا تھا تو حضور خود بھی بیان فرما دیتے تھے۔ اچھا، اب ایسا ہوتا ہے، اس کو ہم تھوڑا سا پریکٹیکلی سمجھ کے چلتے ہیں تاکہ ہمیں بہت سارے سوالات جو ہیں وہ ہمارے ساتھ ساتھ کلیئر ہوتے جائیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جب قرآن پاک ملا، اور اس میں سامنے جو لوگ تھے، جو صحابہ تھے، ان کی اپنی لینگویج تھی، تو ظاہر بات ہے کہ وہ لینگویج کی وجہ سے بہت ساری چیزیں خود سمجھ جاتے تھے، لیکن ان سارے صحابہ میں جو حضور کے ارد گرد لوگ تھے وہ سب ایک ہی لیول کے نہیں تھے، ان کا انٹلیکچوئل لیول جو تھا وہ سیم نہیں تھا، اس میں بدو بھی تھے، اس میں سادہ سادہ بھی تھے۔ مثال کے طور پر جب قرآن پاک کی آیہ کریمہ نازل ہوئی سحری کے حوالے سے کہ آپ کب تک جو ہیں وہ سحری کر سکتے ہیں، کب تک کھا سکتے ہیں، تو ادھر جو الفاظ استعمال ہوئے سورہ بقرہ میں، تو اللہ پاک نے فرمایا کہ کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، تو فرمایا کہ آپ کب تک کھا سکتے ہیں، سحری جو ہے کب تک کر سکتے ہیں، جب تک فجر کا جو سفید ڈورا ہے وہ کالے ڈورے سے ممتاز نہ ہو جائے۔ اب حضرت عدی بن حاتم صحابی ہیں، سادہ سے ہیں، اتنے انٹلیکچوئل، کوئی معلومات، کوئی مفسر، محدث، اس طرح کی قابلیت ان میں نہیں تھی، سادہ سے بندے تھے، تو ان کو جو سمجھ میں آئی، انہوں نے جا کے کیا کیا کہ ایک سفید دھاگا لیا اور ایک کالا دھاگا لیا، اور اس کو آپس میں لپیٹ دیا، مکس کر دیا، اور تکیے کے نیچے رکھ دیا، اور رات اٹھ کے دیکھتے رہے کہ یہ جو میں نے کیا ہے یہ الگ واضح ہوتا ہے الگ الگ یا نہیں ہوتا۔ اس نے کہا ہونا تھا، لیکن صبح جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے، ان کو آئیڈیا بھی ہو گیا کہ میں غلط سمجھا، تو حضور سے جب پوچھا تو حضور نے تفسیر فرمائی کہ اس کالے دھاگے اور سفید دھاگے سے ایکچوئل دھاگا مراد نہیں ہے، بلکہ یہ جو پوپ پھوٹتی ہے صبح فجر کی، صبح صادق کی، اس سے مراد وہ ہے۔ یتفکرون، صدق اللہ العظیم۔ تو یہ چیز جو ہے وہ ہمیں اس سے پتہ لگتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ارد گرد جو اصحاب تھے وہ ان میں کچھ ایسے تھے جو چاہتے تھے کہ ان کو تفسیر کی جائے، اور کچھ ایسے تھے کہ وہ ان کو ضرورت نہیں تھی، وہ خود سمجھ جاتے تھے۔ اچھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو تفسیر کرنے کا جو طریقہ بتایا، سب سے پہلا صحابہ کو سکھائی بھی، اور سکھانے کے دوران اصول بھی بتا دیا کہ اپنے اپنے وقتوں میں لوگ آتے جائیں گے قیامت تک، تو ان اصولوں کو قائم رکھیں۔ مثال کے طور پر ایک آیہ کریمہ جب نازل ہوئی جس میں اللہ رب العزت نے فرمایا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، سورۃ الانعام میں
اللہ پاک نے فرمایا کہ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد انہوں نے اپنا ایمان جو ہے وہ ظلم کے ساتھ مکس نہیں کیا، ظلم کے ساتھ ملاوٹ اس کی نہیں ہوئی ہے اس ایمان کی، تو یہی لوگ آخرت میں امن میں ہوں گے اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ اب ظلم کا لفظ جو ہے صحابہ کے درمیان اور قرآن پاک میں دوسرے مقامات پر ظلم جو ہے گناہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، زیادتی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو صحابہ نے جب سنا تو انہوں نے کہا حضور کو کہا کہ حضور ایسا ہم میں سے کون ہے جس نے گناہ نہ کیا ہو، ہم میں سے کون ہے جو تھوڑی اپس اینڈ ڈاؤن اونچ نیچ ہو جاتی ہے، تو ایسا تو کوئی بھی نہیں ہے۔ تو حضور نے تفسیر القرآن بالقرآن ان کو طریقہ بتایا کہ نہیں، ادھر اس آیہ کریمہ میں جو ظلم ہے وہ گناہ کے معنی میں، زیادتی کے معنی میں نہیں ہے، بلکہ ظلم سے مراد یہ وہ ظلم ہے جو حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا تھا، لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، تو اس ظلم سے مراد شرک ہے۔ تو حضور نے قرآن پاک کی ایک آیت کو قرآن پاک کی ہی دوسری آیت سے تفسیر کر کے صحابہ کو سکھا دیا۔ تو یہ تھی تفسیر کی ابتدا جس کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرما دیا تھا۔ اب اس کے بعد کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ حضور نے ساری تفسیر جو ہے نہیں فرمائی، اس کی ایک وجہ تو یہ تھی کہ صحابہ بہت سارے عربی لینگویج تھی تو بہت سارا تو ان کو خود سمجھ میں آ جاتا تھا۔ اچھا کوئی آیت اتری ہے تو وہ دیکھ رہے ہیں، اس کا سبب نزول دیکھ رہے ہیں، وہ شان نزول دیکھ رہے ہیں، ان کو حالات سے، ماحول سے آئیڈیا ہو رہا ہے کہ اس میں بات ہو کیا رہی ہے، تو ان کو پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ تو جب پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی تو اس وجہ سے حضور سے اس آیت کے بارے میں کوئی چیز ہمیں نہیں ملتی۔ اچھا اس کے بعد اس میں ایک حکمت تھی کہ اللہ پاک نے حضور کی ذمہ داری بس اتنی لگائی تھی کہ آپ نے کن کن آیات کو بیان کرنا ہے، اور صحابہ ظاہر بات ہے جس لیول کے حضور کے ارد گرد تھے، انٹلیکچوئل لیول کے بھی تھے، تو وہ صحابہ جو ہیں کچھ چیزیں اس دور میں ابھی سائنس سٹارٹ نہیں ہوئی تھی، ظاہر بات ہے سائنس کا علم اور یہ ساری چیزیں، تو وہ آیات جو سائنس سے ریلیٹڈ تھیں، جو آنے والے وقت میں لوگوں کو سمجھ آنی تھی، اس وقت وہ جو شروع میں فرما دیا تھا نا اللہ تعالیٰ نے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ اس میں شک نہیں ہے، اس پہ ایمان وہ لے آئے تھے۔ بہت ساری آیات ایسی ہوتی تھیں وہ سمجھ جاتے تھے کہ یہ جو اللہ پاک نے فرمایا ہے یہ ایسے ہی ہے، لیکن یہ کیسے ہوا، ایکچوئل اس کا معنی کیا ہے، کیونکہ اس وقت وہ پکچر دیکھ نہیں سکتے تھے اس چیز کی۔ تو صحابہ اکرام اس سے جو سمجھتے تھے، اگر نہیں سمجھتے تھے وہ سمجھتے تھے یہ متشابہات میں سے ہیں، لیکن بعض ایسی آیات ہیں وہ اس ٹائم صحابہ اس کو امیجن نہیں کر سکتے تھے جس کو ہم آج کر رہے ہیں۔ تو وہ ہم آگے چل کے ابھی جب تفسیر پہ رائے پہ آئیں گے تو میں چند مثالیں دوں گا۔ مثال کے طور پر آپ اس کو یوں لے لیں کہ فرمایا کہ وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الطَّارِقُ۔ اب طارق جو ہے وہ ایک ستارہ ہے، تفاسیر میں جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں یہ ملتا ہے بھی ایک ستارے کا نام ہے، لیکن وہ ستارہ اس کی تفسیر کیا ہے، قرآن پاک نے فرمایا وَمَا أَدْرَاكَ مَا الطَّارِقُ النَّجْمُ الثَّاقِبُ، وہ ایک روشن ستارہ ہے۔ لیکن اس پر یہ کہ اس ستارے کا نام صحابہ کو پتہ لگ گیا کہ طارق تو ہے، لیکن اس کو طارق کہتے کیوں ہیں؟ طارق جب آپ معنی اس کا دیکھیں گے تفاسیر میں تو وہ کہیں گے کہ طارق کا معنی ہوتا ہے رات کو لیٹ آنے والا، اور ایک ستارہ جو رات کو لیٹ نمودار ہوتا ہے تو اس کو طارق کہتے ہیں۔ یہ ان کی تفسیر تھی جو انہوں نے سمجھی۔ طارق جو ہے طرق الباب، طرق الباب کا مطلب ہے کہ دروازے کو اگر کوئی کھٹکھٹاتا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ فلاں بندے نے ہوا طرق الباب، کہ اس نے دروازے کو نوک کیا ہے، کھٹکھٹایا ہے۔ اور جو رات کو لیٹ شخص آتا ہے گھر پہ کیونکہ دروازہ بند ہو چکا ہوتا ہے تو وہ آ کے نوک کرتا ہے، تو اس وجہ سے اس کو رات کو لیٹ آنے والے کو بھی طارق کہتے ہیں۔ تو اس ستارہ جو ہے وہ رات کو لیٹ نمودار ہوتا ہے تو اس کو طارق کہتے ہیں۔ یہ تفسیر آج تک تو یہ چلی آ رہی تھی۔ اچھا ہمارے لیے کیا تفسیر ہے؟ سبحان اللہ، آج جو دور ہے سائنس کا دور ہے، اور ایک ستارہ جو ہے اس کا انکشاف ہوا، اور جو سائنٹسٹ ہیں انہوں نے اس کی جو آواز ہے، اس ستارے کی آواز کیا ہے اس کے قریب سے جب اس کو ریکارڈ کیا، تو یہ یوٹیوب پہ ہے، اگر آپ دیکھیں تو سرچ کر سکتے ہیں۔ سبحان اللہ، وہ جو ستارہ ہے نجم الثاقب جس کو قرآن نے طارق کہا، جب اس کی ہم آواز سنتے ہیں تو اس کی آواز ایسے ہے جیسے کوئی دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے۔ تو بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ وقت کے ساتھ بعد میں انکشاف ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ، سورۃ الانشقاق میں اللہ پاک نے فرمایا قسم کھائی چاند کی، وَالْقَمَرِ إِذَا اتَّسَقَ لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ، چاند کی قسم کھا کے اللہ پاک نے آگے فرمایا کہ تم ضرور سفر کرو گے طبق در طبق، سٹیج بائی سٹیج تم ضرور سفر کرو گے۔ اب یہ بات صحابہ اکرام کے دور میں
کوئی یہ سوچ ہی نہیں سکتا تھا کہ ایک وقت آئے گا جہاز ہیلی کاپٹر، یہ تو کیا سوچنا تھا کہ انسان چاند تک چلا جائے گا، لیکن قرآن نے جو چاند کی قسم کھا کے فرما دیا تھا کہ تم ضرور سفر کرو گے طبق در طبق۔ اب اس ٹائم اس آیت سے صحابہ کو کیا سمجھ میں آئی؟ ظاہر بات ہے وہ تو امیجن نہیں کر سکتے تھے کہ ایک وقت آئے گا، ہاں الا یہ کہ کچھ صحابہ جو ہیں وہ اگر بات کو ان کو پتہ ہے لیکن وہ آگے بیان نہیں کرتے کیونکہ اگلا سمجھ نہیں سکتا، حضور نے ان کو علم دیا ہوا تھا، وہ بھی خاموش رہتے تھے کہ بیان کرنے کا فائدہ نہیں ہے کیونکہ اگلا اس کو اس ٹائم سمجھ نہیں سکتا، وقت آئے گا تو لوگ سمجھ جائیں گے۔ تو انہوں نے اس کا معنی کیا کیا؟ اگر ہم تفاسیر پڑھیں تفسیر بالمعصور تو اس میں ہمیں روایات میں ملتا ہے کہ بعض صحابہ نے اس کو یوں بیان فرمایا لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَق سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ تم زندگی کے مختلف مراحل طبق در طبق طے کرو گے، مثلا پہلے بچے تھے، پھر اس کے بعد جوان ہو، پھر بوڑھے ہو گئے، کسی نے یہ بیان فرمایا، کسی نے کہا، بعض روایات میں بعض تابعین سے یہ بھی روایت ہے کہ لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَق، یہ حضور کے بارے میں اللہ پاک نے خبر دی ہے کہ آپ معراج پر جو ہے سفر فرمائیں گے، طبق در طبق جائیں گے، یہ بھی تھا۔ لیکن آج ہمیں آشکار یہ ہوا کہ لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَق جو ہے چاند کی قسم کھا کے اللہ پاک نے یہ میسج دیا ہوا ہے کہ تم ضرور چاند پہ سفر کرو گے۔ اس پہ بھی ہم آگے بات چلیں گے کہ ایک آیت کے کئی معنی کیا ہو سکتے ہیں، کیا ہم یہ کہیں گے کہ وہ غلط تھے ہم صحیح ہیں؟ ایسا بھی نہیں ہے، وہ بھی صحیح تھے ہم بھی صحیح ہیں۔ ایک آیت میں بہت سارے معنی ہیں اور اس کی کیا وجہ ہے، اس کو بھی ہم آگے بیان کریں گے۔ تو تفسیر القرآن بالقرآن کا جو طریقہ کار ہے وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو خود سکھا دیا تھا، یہ اصول دے دیا تھا کہ اپنے میرے جانے کے بعد دنیا سے اگر تمہیں ضرورت پڑے تو پہلا سورس آف تفسیر جو ہے وہ تمہارا یہ ہونا چاہیے، اور صحابہ نے بعد میں اس پہ عمل بھی کیا۔ اس کے بعد تفسیر القرآن بالقرآن میں مثال کے طور پر ہم یہ مثال لے لیتے ہیں کہ قرآن پاک میں ایک جگہ پہ آیا وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ، کہ ہم نے آدم سے جو ہے ہم نے عہد لیا تھا۔ تو اب سوال پیدا ہوا کہ یہ کون سا عہد ہے، کہاں سے پتہ لگے؟ تو ہمیں تفسیر القرآن بالقرآن سے ہی پتہ لگ جاتا ہے کہ اگر ہم پورے قرآن کا مطالعہ کریں تو ہمیں آیت ملتی ہے کہ اللہ پاک نے عہد کیا تھا حضرت آدم علیہ السلام سے، یہ لیا تھا کہ وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، کہ آپ نے اس درخت کے قریب نہیں جانا، اور وہ آگے ہمیں واقعہ پتہ ہے کہ وہ پھل انہوں نے کھا لیا۔ تو اس مثال کے طور پر، اور دوسری مثال آپ لے لیں کہ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، فرمایا کہ اللہ پاک نے کہ آدم علیہ السلام جب زمین پہ تشریف لے کر آئے تو فرمایا کہ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ، کہ آدم علیہ السلام نے جو ہے کچھ کلمات اللہ سے سیکھ لیے۔ وہ کلمات کیا تھے؟ تو فرمایا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور یہ آیت کریمہ تھی۔ اچھا، میں محترم اسد اللہ جان صاحب صرف 1 منٹ جو ہے وہ میں چاہوں گا، مجھے اجازت دیجیے گا ذرا۔ جی ضرور ضرور۔ اچھا، پہلی بات جو ہم نے سیکھی ہے شیخ صاحب سے کہ تفسیر قرآن بالقرآن، اور اس کی مثالیں بھی آپ کو سمجھ آ گئی ہوں گی۔ آدم علیہ السلام کا واقعہ ہم سب نے پڑھا ہوا ہے، ہماری کلاس میں ہم نے پڑھا ہوا ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا میں نے عہد لیا حضرت آدم علیہ السلام سے۔ وہ کون سا عہد ہے؟ تو ہمیں تفسیر یعنی قرآن خود تفسیر کرتا ہے اس آیت کی، اور وہ یہ ہے کہ ہم نے ان سے یہ عہد لیا تھا کہ آپ نے اس پودے کے قریب نہیں جانا۔ تو یہ تفسیر قرآن بالقرآن ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ بہت کم ہے۔ آپ تمام آیات کو، تمام صورتوں کو اگر آپ نے ڈیفائن کرنا ہو، تفسیر کرنی ہو، آپ نے کسی کو بیان کرنا ہو، تو آپ کو قرآن میں سے ہر آیت کی یا ہر بات کی تفسیر نہیں ملنے والی۔ اس لیے اللہ پاک نے پھر اس کے بعد جو دوسرا بھی مرحلہ بھی شیخ صاحب بتائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں، وہ ہے تفسیر بالآثار، کہ آپ جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے بھیجا کہ قرآن کو عملی طور پہ بھی دکھائیں ان کو، کہ قرآن پہ عمل کیسے کرنا ہے۔ عملی صورت میں دیکھنا ہو، چلتا پھرتا قرآن دیکھنا ہو، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیں۔ ایک تو یہ ہے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو فرمان ہے، آپ کی 5 چیزیں ہم تک پہنچی ہے۔ آپ کا قول مبارک، آپ نے قرآن کی تفسیر بتائی، زبانی بتائی آپ نے عمل کر کے دکھایا، یعنی فعلی آپ کی حدیثیں۔ اس کے بعد آپ نے تقریرات ہیں، آپ کی خاموشیاں ہیں، کسی عمل پر خاموش ہو گئے آپ کی خاموشی بھی شریعت بن گئی ہے۔ اندازہ کریں آپ اللہ نے کیا مقام عطا فرمایا ہے ہمارے پیارے حبیب۔ اس کے بعد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کی صفات ہوں، آپ کے کپڑے، آپ کا حلیہ مبارک، آپ کے بال مبارک، آپ کی داڑھی مبارک، سب کچھ جو ہے وہ شریعت ہمارے لیے بن گئی ہے۔ تو یہ سارے شمائل اور صفات اور معجزات یہ بھی قرآن مجید کی تفسیر کر رہی ہیں بذات خود،
تو یہ سنت ابھی انشاءاللہ اس پہ ہمارے شیخ صاحب انشاءاللہ گفتگو کریں گے انشاءاللہ تعالی. جی سر، اوور ٹو یو سر. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی تو ہم تفسیر القرآن بالقرآن جو پہلا طریقہ ہے تفسیر کرنے کا، وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ہمیں سکھا دیا اور صحابہ نے اس پہ عمل کیا، اور ہوتے ہوتے آج تک لوگ اس پہ عمل کر رہے ہیں. اس کی میں نے چند مثالیں آپ کو دے دیں. مثال کے طور پر ایک اور ہم ذکر میں کر دیتے ہیں ایک آیہ کریمہ. مثال کے طور پر فرمایا اہدنا الصراط المستقیم. تو ہمیں سیدھے راستے کی طرف اللہ پاک سے ہم دعا کرتے ہیں کہ ہمیں ہدایت دے، ہمیں دکھا، ہمیں چلا. تو اب صراط مستقیم کی کیا تعریف ہے، اس کی تفسیر کیا ہے، صراط مستقیم سے مراد کیا ہے، وہ تفسیر القرآن بالقرآن کے ذریعے اگر ہم دیکھیں تو آگے خود اللہ پاک نے فرما دیا صراط الذین انعمت علیہم، کہ سیدھا راستہ میرے انعام یافتہ لوگوں کا راستہ ہے. اب اس کی تفسیر القرآن بالقرآن کے وہ انعام یافتہ لوگ ہیں کون، وہ آگے اللہ پاک نے قرآن پاک میں سورۃ النساء میں فرما دیا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ. یہ چار طبقات جو ہیں، نبیین، صدیقین، شہداء اور صالحین، اللہ پاک نے فرما دیا کہ یہ میرے انعام یافتہ بندے ہیں. تفسیر القرآن بالقرآن کے بعد دوسرا جو دوسری قسم جو ہے وہ آتی ہے تفسیر القرآن بالسنہ یا تفسیر القرآن بالحدیث. اس میں تفسیر القرآن بالقرآن میں تو قرآن پاک کی آیت سے ہی آقا علیہ الصلوۃ والسلام ریفرنس دے دیا کرتے تھے، لیکن تفسیر القرآن بالسنہ یا تفسیر القرآن بالحدیث میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام خود معنی بیان فرما دیتے تھے. مثال کے طور پر سورۃ الفاتحہ میں جب ہم پڑھتے ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو حضور نے فرمایا کہ مغضوب علیہم سے مراد یہودی ہیں اور ضالین سے مراد نصارہ ہیں. یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو تفسیر القرآن بالحدیث ہے اس کی مثال ہو گئی. اب ہم جلدی آگے چلتے ہیں. پھر اگلا جو مرحلہ ہے تفسیر القرآن باقوال صحابہ و تابعین. اگر تو اس میں دو طرح کی جو ہے اگر آپ کہیں نا تقسیم، بعضوں نے 5 تقسیمات کی ہیں. پہلی کی ہے تفسیر القرآن بالقرآن، دوسری کی ہے تفسیر القرآن بالسنہ، تیسری کی ہے تفسیر القرآن باقوال صحابہ و تابعین، اور چوتھی کی ہے تفسیر العلماء. بعضوں نے تفسیر القرآن باقوال صحابہ و تابعین کو الگ کر دیا، تابعین کا الگ کر کے 5 کر لی ہیں. یہ بھی آپ ذہن میں رکھیے، لیکن فرق نہیں ہے، صرف تقسیم کا نمبر جو ہے وہ چینج ہوتا ہے. تو ہم اس کو اکٹھا لے لیتے ہیں. تفسیر القرآن باقوال صحابہ، اس میں صحابہ اکرام جو ہیں، ظاہر بات ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر آیت نازل ہوئی، صحابہ اکرام کو سامنے جو ہے وہ سمجھ آ گئی، انہوں نے کوئی سوال نہیں کیا. لیکن حضور کے جانے کے بعد اب نئے لوگ جو ہیں وہ مسلمان ہوئے، ان کی لینگویج جو ہے وہ عربی بھی نہیں تھی، انہوں نے عربی سیکھی. بہت سارے لوگ تابعین میں ایسے تھے جو عربی الاصل نہیں تھے. تو جب وہ قرآن پاک سنتے تھے تو ظاہر بات ہے ان کی ویکیبلری اتنی نہیں تھی، یا اگر ویکیبلری تھی تو سیاق و سباق کا آئیڈیا نہیں ہوتا تھا، تو ایک لفظ جو اس کے بہت سارے معنی ہیں تو وہ سمجھ نہیں پاتے تھے، تو وہ صحابہ سے پوچھ لیا کرتے تھے. اب اس جگہ پر صحابہ کے پھر اقوال ہمیں ملتے ہیں جب تابعین کو وہ چیز کوئی سمجھاتے تھے، کوئی آیت سمجھاتے تھے. مثال کے طور پر قرآن پاک میں آیت آتی ہے احشر الذین ظلموا وازواجہم، یعنی قیامت والے دن جو ہے اللہ پاک فرمائے گا کہ یہ جنہوں نے ظلم کیے ہیں، لوگ جو ظالم ہیں، ان کو اکٹھا کرو. احشر الذین ظلموا وازواجہم، یعنی ان کے ازواج. اب ازواج جو ہے وہ بیویوں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. اب یہ تو نہیں ہے کہ شوہر دوزخ کی طرف جا رہا ہے، کرتوت اچھے نہیں تھے تو بیوی نیک ہے تو بیوی کو بھی ساتھ لے جائے، وہ نہیں. تو حضرت تعالیٰ عنہ انہوں نے اس کی تفسیر تابعی کو سمجھائی کہ ازواج سے مراد اس جگہ پر ان کے ساتھی ہیں، یعنی جو احشر الذین ظلموا وازواجہم، کوئی چور ہے تو چور کے ساتھ ملا کے اس کو اکٹھا کر دو، کوئی زانی ہے اس کو زانی کے ساتھ ملا کے اکٹھا کر دو. تو اس ازواج سے مراد ان کے ساتھی ہیں، ان کے سملر لوگ ہیں، نہ کہ بیویاں ہیں. تو اس طرح ہمیں صحابہ کی جو تفسیر ہے وہ ملتی ہے. مثال کے طور پر صحابہ میں ایسے بھی واقعات ہیں، میں نے آپ کو بتایا کہ ہر شخص جو ہے اس کا کیلیبر ڈیفرنٹ تھا. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر میں چھوٹے تھے باقی صحابہ سے، لیکن ان کی جو ڈیپ تھنکنگ تھی تفسیر کے بارے میں وہ کم صحابہ میں تھی. اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ علم تھا، اور وہ اکثر اپنی کیبنٹ میں جو ہے حضرت عبداللہ ابن عباس کو ضرور بٹھاتے تھے کہ ان سے کوئی نہ کوئی چیز سمجھ، قرآن کی بات، ریفرنس مل جائے.
लेकिन सहाबा जो हैं, जो बदरी सहाबा थे, बड़ी उम्र के थे, हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास उनके पोतों की उम्र के थे, तो उनको एक फितरती तौर पर थोड़ा महसूस हुआ कि इनको हमारे साथ क्यों बैठाते हैं। तो हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक दफ़ा ये उनको समझाने के लिए हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास को बुलाया कि आप आना, और दूसरे साहबा भी मौजूद थे, और वो कहते हैं कि मुझे ये पता है कि उन्होंने बुलाया मुझे इसी वजह से था ताकि उनको ये बावर करवाएं कि वो मुझे क्यों बुलाते हैं। तो कहते हैं कि हजरत उमर ने साहबा से पूछा, ये जो सूरत है सूरह नस्र, इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फथ वरअयतन नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफवाजा फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिर इन्नहु कान तव्वाबा। इसमें क्या पैगाम है, इसका क्या माना है? तो साहबा ने कहा कि इसमें अल्लाह ताला ने बताया है कि जब तुम्हें कोई फतह नसीब हो किसी जंग में, तो उसके बाद तुम फिर अल्लाह पाक की तस्बीह किया करो, इस्तिगफार किया करो। तो हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास से पूछा कि आप क्या कहते हैं इस बारे में? कहा कि मेरा ख़्याल है ये माना नहीं है जो इन्होंने बयान फरमाया। इसमें आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पैगाम दिया गया है कि अब आपका आखिरी वक़्त आ गया है। मतलब ये है कि आप जिस मकसद के लिए आए थे, कामयाबी के लिए आए थे, तो इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फथ, अब अल्लाह की वो फ़तह मक्का हो गया है, नसर अल्लाह पाक की जो है वो मदद और नुसरत जो है वो आ गई है, तो आपकी जो जिम्मेदारी थी आप मुकम्मल कर चुके हैं। तो अब क्या है कि आप तौबा और इस्तिगफार करें। तो ये फ़हम जो है हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास का था, और हज़रत उमर ने फरमाया कि मेरे लिए भी ये इल्म जो है मुझे भी यही पता था कि इसका ये माना है। तो सहाबा में ये तो एक तो मैंने आपको बताया कि लेवल जो था इंटेलेक्चुअल लेवल तफसीर के हवाले से डिफरेंट था। तो ये मैंने आपको दो मिसालें सहाबा के अकवाल की या तफसीरुल कुरान भी अकवालिद सहाबा बयान फरमा दी। अच्छा, उसके बाद इन सहाबा में जो मशहूर सहाबा मुफस्सिरीन हैं वो 10 हैं। उनमें पहले जो हैं खुलाफाए राशिदीन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जिनसे हमें तफसीरी रिवायात मिलती हैं। दूसरे हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, 4 ये हैं। और बाकी हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं, हज़रत उबई बिन काब हैं, हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद हैं, अबू मूसा अल-अशरी हैं, ज़ैद बिन साबित हैं। तो ये सहाबा और अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर, ये 10 मशहूर हैं। और इन्होंने ये किया कि जब फतूहात हुई और दूसरे मुल्कों में मुसलमान गए, तो इन्होंने बाकायदा जिन जिन लोगों का ज़ौक़ था तफसीर में, उन्होंने बाकायदा मदारिस बनाए, अपने बैठक बनाई, और उसमें बाकायदा तफसीर पर गुफ्तगू होती थी। और ये फिर 3 प्रॉपर मशहूर मदारिस बने, एक मदीना में बना, एक मक्का में बना, और एक कूफा में बना। मक्का में हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास मौजूद थे, तो वहाँ पर फिर जितने भी ताबीन थे वो उनकी खिदमत में बैठते थे, और वो सारे जो हैं उनके तलामीज़ा कहलाए। इसी तरह अगर आप मदीना की तरफ आएँ तो उबई बिन काब जो हैं उन्होंने लीड किया इस मदरसे को, और वहाँ पर जो ताबीन थे उन्होंने उनसे सीखा और आगे वो मुफस्सिरीन बने। और कूफा में हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद थे, और इसी तरह उधर जो है लोगों ने जो है सीखा। इसमें तीनों में थोड़ा-सा फ़र्क हमें नज़र आता है। अगर आप जो मैंने आपसे ज़िक्र किया कि हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास जो हैं, अगर उनके शागिर्दों को आप देखें और उनके अक़वाल पे ज़रा गौर करें, तो हमें मिलता है कि वो बड़े इंटेलेक्चुअल अंदाज़ में वो गुफ्तगू करते हैं, अपनी राय देते हैं। उसमें आपको पता लगेगा, आप उनके अक़वाल पढ़ें। मिसाल के तौर पर हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास जो हैं, उनमें मुजाहिद हैं, इक्रिमा हैं, सईद बिन जुबैर हैं, ताऊस हैं, अता बिन रबा हैं। ये मशहूर ताबीन में से हैं और मुफस्सिरीन में से हैं। और एक चीज़ मैं आपको ज़िक्र करूँ कि ये 5 नाम जो मैंने आपसे ज़िक्र किए, जो मशहूर मुफस्सिरीन ताबीन में हैं और हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास के शागिर्द हैं, ये पाँचों के पाँचों आज़ाद करदा गुलाम थे। यानी गुलामी में इन्होंने ज़िंदगी गुजारी। तो इससे ये पता लगता है कि अल्लाह पाक जब अपनी कुरान की खिदमत के लिए चुनता है, तो वो ये नहीं देखता, नसब नहीं देखता, वो कुछ नहीं देखता, वो पैसा नहीं देखता, वो चुन लेता है। तो बस अल्लाह पाक जो है वो कबूल फरमाए सबको। आगे मैंने मदीना पाक का अगर आप देखें उबई बिन काब का, तो उधर जिन लोगों ने मिसाल के तौर पर अलकमा बिन कैस, मसरूक, और सॉरी, उधर जो मदीना पाक में अबुल आलिया हैं, जैद बिन असलम हैं, मोहम्मद बिन काब हैं, वहाँ पर आपको तफसीरी अकवाल में इतना ज़्यादा एडिशन नहीं मिलेगा। उसकी वजह ये थी कि मदीना के जो लोग थे वो डरते थे इस बात से कि हम कुरान पाक में कोई ऐसी बात कह दें जो अल्लाह की मुराद ना हो। तो वो एहतियाती तौर पर
कोशिश ये करते थे कि वो खामोश रहें। तो इस वजह से आपको मदीना पाक में ज़्यादा काम तफसीर से ज़्यादा हदीस में मिलेगा। उन लोगों ने फिर हदीस पे काम किया, सीरत पे काम किया, तो आपको जो मदीना पाक के ताबीन हैं उनसे अक्सर अक़वाल जो हैं वो आपको सीरत पर और हदीस पर मिलेंगे, लेकिन तफसीर पर कम मिलेंगे, क्योंकि उनके यहाँ जो एक मैंने आपको मिजाज उनका जो था वो एहतियात करते थे कि कहीं ऐसी बात हमसे ना हो जाए, वो डरते थे कि जो अल्लाह की मुराद ना हो। उसके बाद अगर आप हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद कूफा में मौजूद थे, तो उनके शागिर्दों में अलक़मा बिन कैस हैं, मसरूक हैं, हसन बसरी हैं। ये लोग इनके यहाँ आपको तनव्वुर मिलेगा। उसकी वजह ये थी कि कूफा जो है आपके इल्म में है कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में उसको कैपिटल बना लिया था, इंटरनेशनल ट्रेडिंग और हर चीज़, लोग दूर-दूर से आते थे, नई-नई मसाइल थे, तो वो उसको देखते थे। इमाम आज़म अबू हनीफ़ा भी इसी वजह से बड़ा तनव्वुर उनकी फ़िक्र में हमें मिलता है, क्योंकि वो उधर मौजूद थे, कैपिटल में मौजूद थे। तो वहाँ पर आपको इस तरह का ज़ौक़ अक़वाल में मिलेगा। तो ये तफसीरुल कुरान बिल कुरान, तफसीरुल कुरान बिस्सुन्ना और तफसीरुल कुरान बिअक़वाल सहाबा व ताबीइन। उसके बाद फिर दौर शुरू होता है तफसीरुल उलमा का। ये जो 3 मैंने आपको पहली बताई हैं, ये कहलाती हैं तफसीर बिल मासूर। यानी किसी भी तफसीर में जब आप देखें कि सिर्फ तफसीरुल कुरान बिल कुरान की गई है, या तफसीरुल कुरान बिस सुन्ना की गई है, या उसमें अक़वाले सहाबा और ताबीन तक अगर बयान किए गए हैं, तो वो तफसीरुल कुरान बिल मासूर होगी। और इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं होता तफसीरुल कुरान बिल मासूर का, हमें ऐसा लगता है कि शायद उसके अंदर जो मुफस्सिर है उसने अपनी राय नहीं दी होगी, नहीं, वो अपनी राय भी देता है, लेकिन गलबा जो है वो अक़वाले सहाबा ताबीन का होता है। इस वजह से उसको हम तफसीर बिल मासूर कहते हैं, अगरचे उसमें मुफस्सिर अपनी ज़रूर राय भी देता है। मिसाल के तौर पर इब्ने जरीर तबरी आप देखेंगे, अब वो अगर आप पढ़ें तो उसमें आपको अक़वाले सहाबा कसीर मिलेंगे, ताबीन कसीर मिलेंगे, लेकिन उसमें उन्होंने खुद भी राजे मरजू अपनी राय कहीं ना कहीं पर दी हुई है। लेकिन क्योंकि गलबा जो है आसार का है, इस वजह से उसको तफसीर बिल मासूर कहते हैं। इसी तरह आगे तफसीर बिल राय, जो चौथी किस्म है तफसीरुल उलमा, उसमें भी हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि बस वो अपनी राय से ही करते जाते हैं, बल्कि उसमें वो भी तफसीरुल कुरान बिल कुरान मेंशन करते हैं, तफसीरुल कुरान बिल हदीस करते हैं, लेकिन उसमें जो गलबा है वो राय का होता है। क्योंकि ज़ाहिर बात है आने वाले दौर में नए मसाइल हैं और वो उसको डिस्कस करने के लिए एक बहस शुरू होती है, तो फिर वो चलती जाती है, चलती जाती है। अब तफसीर कशाफ आप देख लें, इमाम ज़मख़शरी, वो अगर मुअतज़िला पे बात चल रही है तो फिर वो उस पे चलाते जाएंगे, अगर अगेंस्ट कोई बात हुई है उसमें दलाइल देते जाएंगे, तो ये फिर रुझान बढ़ता जाता है। हमारे यहाँ पाकिस्तान में आप अगर तफासिर उठाएं तो हमारे जो अपने मसाइल हैं, जो पाकिस्तान की हद तक ही हैं, नूर और बशर का है, हुजूर गैब जानते हैं नहीं जानते हैं, मतलब इस तरह के मसाइल जो जिनको डालकर मुसलमानों को आपस में लड़ाया गया, अगरचे वो उनके अपने नहीं थे, तो लेकिन आप जब पाकिस्तानी तफासिर उठाएंगे उर्दू की, तो उसमें आपको यहाँ पे कनेक्शन चल रहा होगा इस तरह का कुछ, तो वो इस बहस को छेड़ देंगे। जाहिर बात है ये मसला अगर बाहर किसी अरब ममालिक में नहीं है तो उनको पता भी नहीं, आज से गुजर जाएंगे कि हमने ये बात इधर डिस्कस करनी है, क्योंकि उनके यहाँ वो मसला ही नहीं है। तो आप ज़ियाउल कुरान अगर पढ़ें तो उसमें आपको ऐसा रुझान मिलेगा, तिब्यानुल कुरान पढ़ें उसमें आपको ऐसा रुझान मिलेगा। यानी जो तफसीर नईमी आप उठाएं तो हनफी हैं तो वो हनफी पे जो है दलाइल देंगे। तो ये रुझान फिर आगे जब तफसीरुल उलमा का दौर शुरू हुआ, तो हर तफसीर में आपको ये रुझान मिलेगा, क्योंकि उस टाइम जो मसालिक फ़िरक जो हैं वो वजूद में आ चुके थे। तो ये जो तफसीर बिल मासूर जो है, इसमें हम पहले देख लेते हैं। एक बात तो ये कि हमें पता लगी कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सारी कुरान पाक की तफसीर नहीं फरमाई, सहाबा ने नहीं फरमाई, ताबीन जो हैं उन्होंने कुछ हद तक की, लेकिन उसमें भी कमी है। लेकिन जितनी तफसीर हो रही थी वो सहाबा इनफरादी तौर पर हुजूर से सुनकर लिख भी रहे थे, जिस तरह अहादीस वो लिख रहे थे। इसी तरह जो ताबीन है उन्होंने भी सहाबा से सुन के लिखी, लेकिन उसको एक प्रॉपर के आयत, उसके बाद अगली आयत और अगली आयत और उसके नीचे तफसीर चलती जाए, वो मुदव्वन या तदवीन जो है वो दौर अभी शुरू नहीं हुआ था। ये दौर जो तदवीन तफासिर का दौर है, ये स्टार्ट हुआ तदवीन हदीस के बाद। यानी अगर आपने फुल समझना हो कि तफसीर का कॉन्सेप्ट, इसके मराहिल, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है
کہ ایک جو خلاصہ جو ہے نا تدوین حدیث کے حوالے سے آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے. یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں جب اب حدیث کے بارے میں پڑھتے ہیں تو حدیث بھی لکھی تو جاتی تھی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا نسخہ تھا. تفسیر کے حوالے سے حضرت عبداللہ ابن مسعود کا اپنا نسخہ تھا. لیکن حدیث جو ہے آفیشلی اس کی تدوین حضرت عمر بن عبدالعزیز نے کروائی. اور یہ وقت تھا پہلی صدی ہجری کا بالکل اینڈ، یعنی 99 اور 100 اور آگے 101. یہ جو 3 سال تھے اس میں تدوین حدیث آفیشلی حضرت عمر بن عبدالعزیز کے حکم پر جو ہے اس کو تدوین کیا گیا. اس وجہ سے ان کو پہلا مجدد بھی کہتے ہیں. جب یہ دور ہوا تو ظاہر بات ہے وہ تفاسیری اقوال جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے مروی تھے، جیسے ہم نے چند مثالیں دی ہیں، وہ حدیث کی کتابوں میں ہی موجود تھے، کوئی الگ سے تفسیر نہیں تھی. یہ اسی طرح چلتا رہا حتیٰ کہ جب دوسری صدی ہجری کا اینڈ آیا، اس وقت پھر علماء نے، مفسرین نے، انہوں نے پھر حدیث کی کتابوں سے جو تفسیری اقوال تھے ان کو الگ کیا، اور پھر انہوں نے آیت اور اس کے بعد آیت اس انداز کے ساتھ تفسیر کو لکھنا شروع کیا. پہلی تفسیر عمومی طور پر مشہور جو ہمیں چھپی ہوئی ملتی ہے، یقینی بات ہے وہ تو ابن جریر طبری جو ہے وہی ملتی ہے، جامع البیان فی تفسیر القرآن. لیکن وہ چھپی اگرچہ پہلے، لیکن ایک تفسیر ابن جریر طبری سے بھی پہلے چھپی، وہ بعد میں، لیکن وہ مخطوطے کی صورت میں چلی آ رہی تھی. اس کا نام ہے کتاب معانی القرآن. یہ ہے ابو زکریا یحییٰ بن زیاد الدیلمی الفرا. یہ ان کی وفات ہے 207 ہجری میں. یہ تفسیر اب چھپ چکی ہے. پہلے تقریباً 1956 میں مصر سے اس کا ایک نسخہ چھپا تھا سورہ یونس تک، لیکن اب یہ پوری چھپ چکی ہے اور مکتبہ شاملہ وغیرہ آپ کو یہ مل جائے گی. بہت اچھی، اگر تھوڑا سا شغف عربی سے جن لوگوں کو ہے تو بہت معلوماتی ہے اور بہت سہل انداز میں لکھی گئی ہے. تو پہلی تفسیر جو ہے وہ یہ میں نے آپ کو بتایا، کتاب معانی القرآن، امام فرا. دوسری پھر ہمیں تفسیر جو ملتی ہے قدیم جو ہے وہ تفسیر طبری ہے، ابن جریر طبری کی. ان کا وصال جو ہے 310 میں ہے. پھر مزید آگے جاتے جائیں، بحر العلوم ہے امام سمرقندی کی ہے، النکت والعیون ہے امام ماوردی کی ہے، معالم التنزیل ہے امام بغوی کی ہے. اور بہت مشہور جو اکثر متداول ہمارے ہاں ہے وہ تفسیر ابن کثیر. یہ کتاب جو آپ سمجھیں کہ یہ ابن جریر کا ہی انہوں نے ادھر سے ہی سارا فیض لیا ہے، اور اس کے اندر جو ہے وہ مختصر آپ سمجھے ابن جریر کو انہوں نے کر دیا. اور اس کے بعد ابن کثیر کو بھی مختصر کرنے کی ضرورت پڑی، تو بہت ساری علماء نے جو ہے اس کو بھی مختصر ابن کثیر بھی آپ کو مل جاتی ہے، جس میں انہوں نے سند کو حذف کر دیا تاکہ وہ والیوم اس کا تھوڑا کم ہو جائے. ہمارے ابھی وصال ابھی چند سالوں پہلے، یا تقریباً میرا خیال ہے 2000 سے پہلے وصال ہو گیا، ایک سعودیہ کے شیخ تھے امام صابونی، انہوں نے ابن کثیر جو ہے اس کو مختصر کیا ہے. وہ بھی بڑا اچھے انداز میں انہوں نے کیا ہے. لیکن مختصر کا یہ یاد رکھیں 4-5 ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ سمجھیں کہ پڑھتے ہوئے کہ یہ ابن کثیر کو ہی انہوں نے صرف مختصر کیا ہے. بعض مختصر کرنے والوں نے ایسا بھی کیا کہ انہوں نے مختصر تو کیا، لیکن کہیں پر اگر کوئی بات ان کو ابن کثیر سے اتفاق نہیں تھا تو انہوں نے اپنی رائے بھی اس میں ایڈ کر دی ہے. تو پڑھنے کے دوران ان چیزوں کو بھی ضرور خیال رکھیں اگر آپ مختصر ابن کثیر پڑھ رہے ہیں. الدر المنصور ہے امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی، انہوں نے اس میں جو ہے روایات کو سب کو اکٹھا کیا. تو یہ جو دور تھا میں نے آپ کو بتایا کہ تدوین حدیث میں نے آپ کو بتا دیا پہلی صدی ہجری کے بالکل اینڈ میں ہو گیا، اور دوسری صدی ہجری کی ابتدا کا پہلا سال حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دور میں ہو گیا. اور یہ پھر دوسری صدی کے ہی اینڈ میں تدوین تفسیر جو ہے اس کی ابتدا ہو گئی کہ جتنے بھی تفسیری اقوال ہیں ان کو اکٹھا کر لیا جائے احادیث کی کتب سے اور الگ تفسیر کی صورت میں بیان کیا جائے. اور آگے پھر وہ تفاسیر جو ہیں تفاسیر بالمعصور آتی گئیں. اس کے بعد تفسیر بالرائے جو ہے ایک دوسری قسم ہے. اس کے اندر جو بڑی مشہور کتاب ہے مفاتیح الغیب، جس کو تفسیر کبیر بھی کہتے ہیں، امام فخر الدین رازی کی جو تفسیر ہے 606 ہجری میں ان کا وصال تھا. لیکن یہ شاید کم لوگوں کو پتا ہے کہ امام فخر الدین رازی جو ہے وہ اس کو مکمل نہیں کر پائے تھے. امام فخر الدین رازی جو ہیں سورہ انبیاء تک پہنچے تو ان کا وصال ہو گیا تھا. یہ پھر کافی دیر کے بعد، یعنی تقریباً کوئی
आप समझें कि 40 साल के बाद, 35-40 साल के बाद शहाबुद्दीन दमिश्की जो थे, उन्होंने इसको फिर मुकम्मल करने की कोशिश की, लेकिन वो भी मुकम्मल ना कर सके, उनका विसाल हो गया। फिर आखिर में जो है तकरीबन 90 साल के बाद एक और आलिम आए, नजमुद्दीन अल मखजूमी, जिनका विसाल 727 हिजरी में है, उन्होंने फिर इसको मुकम्मल किया। लेकिन जो कोई पढ़ता है उसको बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि ये 3 मुख्तलिफ लोगों ने लिखी हुई है। ये उसी तरह है जिस तरह जलालैन का मसला है, यानी जो तफसीर जलालैन है उसको इमाम जलालुद्दीन अल महल्ली और इमाम जलालुद्दीन सुयूती जो हैं, उन दोनों ने लिखा, क्योंकि पहले इमाम जलालुद्दीन अल महल्ली ने लिखा। उन्होंने इसकी इब्तदाई सूरतुल कहफ से की थी और सूरतुल नास तक मुकम्मल की। फिर उन्होंने कहा कि मैं अल-फातिहा से शुरू करता हूँ, तो अल-फातिहा उन्होंने मुकम्मल की, लेकिन वक्त ने साथ ना दिया और उनका विसाल हुआ। उसके बाद फिर इमाम जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह अलैह जब वो आए, तो उन्होंने फिर बाकी जो तफसीर सूरतुल बकरा से लेके सूरतुल इसरा, जिसको बनी इसराइल भी कहते हैं, उन्होंने वहां तक मुकम्मल की। तो लेकिन आप जब पढ़ेंगे तो बिल्कुल पता नहीं लगता कि इमाम जलालुद्दीन अल महल्ली और इमाम जलालुद्दीन सुयूती जो हैं, इन दोनों ने, दो बंदों ने लिखी है, क्योंकि तर्ज उसकी बड़ी अच्छी, एक ही सिमिलर लगती है। और तफसीर में हमारे करीब करीब रूहुल मानी इमाम आलूसी की आपको मिल जाएगी। तो ये तफसीरें जो हैं तफसीर बिर राय में आती हैं। कुछ इजाफी चीज़ें मैं आपसे जिक्र कर देता हूँ कि तफसीर बिल मासूर का आपने सुन लिया, तफसीर बिर राय का आपने सुन लिया, लेकिन तकरीबन 19वीं सदी के इब्तदा में एक और रुझान पैदा हुआ तफसीरी तफसीर इल्मी के नाम से। अब उसके अंदर बहुत सारी किस्में आ जाती हैं। कुछ लोग जो हैं उन्होंने ये महसूस किया कि ये बात के जब हम तफासिर देखते हैं, यानी आप अगर तिबयानुल कुरान को भी उठा लें, तो मैं आपको इसलिए उर्दू का हवाला दे रहा हूँ ताकि आपको इसी तरह की सिमिलैरिटी आपको अरबी में भी मिलेगी, फखरुद्दीन राजी में भी आपको ये मिलेगी, कि वो उन्होंने महसूस किया 19वीं सदी में कुछ उलमा ने, उन्होंने कहा कि ये कि जब हम हदीस कुरान पाक की तफसीर पढ़ते हैं तो मकसद तो कुरान पाक को पढ़ना, उसको तफसीर को पढ़ना, कुरान को समझना है, उससे हिदायत लेनी है। लेकिन लोगों ने ऐसा किया है कि वो एक आयत के तहत फिर वो मौजू कोई टच हो गया और शुरू कर दिया उन्होंने, तो वो आयत पीछे रह जाती है और वो मौजू आगे चलता चलता कहीं का कहीं चला जाता है। तो उन्होंने महसूस किया, और उसमें सबसे पहले जो है जो नाम आता है वो आता है शेख तंतावी अल जोहरी। उन्होंने तफसीर लिखी अल जवाहिर, जो है अल जवाहिर के नाम से तफसीर उन्होंने लिखी है। और उसके अंदर उन्होंने फिर ये किया कि उस तरफ तो अकवाल थे, तफासिर थी, लेकिन इस तरफ उनका रुझान ये बना कि उसके अंदर उन्होंने दुनिया का हर इल्म जो उनको आता था उसकी भरमार कर दी, यानी इल्म कौनिया से लेकर जो है यूनिवर्स के हवाले से बात हो, किसी मैथ के हवाले से बात हो, वो उन्होंने भर दी। इसी दौरान इसको फिर अमली जामा पहनाया शेख मोहम्मद अब्दू ने। ये अजहर के असातिज़ा में से हैं, और इन्होंने फिर इस चीज़ को नोट किया और इन्होंने फिर तफसीर करना शुरू की। ये सारी चीज़ें जो तवालत है उसको हटाकर उन्होंने अपने कुरान पाक खोलते थे जब वो लेक्चर देते थे, और कुरान पाक खोल कर वो लेक्चर देना शुरू कर देते थे। और उससे पहले वो कोई तफसीर पढ़ के नहीं आते थे। वो कहते थे कि मुझे ये डर है कि मैं कोई तफसीर पढ़ूं और वो जो राय उसने दी हुई है मेरा मिलान उस तरफ हो जाए, तो मैं जेन्युइन होके जो कुरान पाक समझ आता है मुझे, मैं उसकी तफसीर करूंगा। बाज़ औक़ात उनके जो स्टूडेंट हैं उन्होंने बताया कि तफसीर जलालैन बस वो रखते थे अपने पास क्लास के दौरान, और बाकी कुरान उनके पास होता था। लेकिन वो प्रॉपर आप कहें कि उन्होंने कोई तफसीर लिखी, तफसीर उन्होंने प्रॉपर नहीं लिखी, उनके लेक्चर थे जिनको जमा किया गया, और उसमें हमें मिलता है जैसे उन्होंने जुज़ अम्मा सिर्फ 30वें पारे की तफसीर की, और कुछ आयात की, कुछ छोटी छोटी सूरतों की। फिर उनको कहा गया कि आप तफसीर लिखें, तो उन्होंने फिर जब उसका आगाज़ किया तो सूरत उन्निसा में अभी वो थे, तो उनका विसाल हो गया। उसको फिर आगे उनके एक शागिर्द थे मोहम्मद रशीद रज़ा, उनकी तफसीर अल मीनार बड़ी मशहूर है, यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाई भी जाती है। तो फिर उन्होंने इसको आगे लेके चले, और वो भी सूरह उन्होंने फिर दोबारा शुरू की, उसका आगाज़ किया अपनी तफसीर का, तफसीरुल मीनार का। लेकिन वो भी जब रब्बि क़द आतैतनी मिनल मुल्की व अल्लमतनी मिन तावीलिल अहादीस सूरह यूसुफ के एंड में पहुंचे, तो उनका भी विसाल हो गया। तो फिर उसके बाद जो शेख अब्दू हैं उनके एक और शागिर्द थे मुस्तफ़ा अल मरागी,
انہوں نے اس پہ تھوڑا سا کام کیا، لیکن ان تینوں کی کوئی پراپر فل تفسیر ہمیں موجود نہیں ملتی ہے، لیکن ان کے لیکچر جو جمع ہوئے ہیں وہ بھی پڑھنے والے ہیں۔ تو یہ خلاصہ تھا، اور اس میں موجودہ دور میں اور بہت سارے نام آپ کو مل جائیں گے، وہ اسی میں سے ہیں۔ تفسیر تحلیلی کا نام ملے گا، تفسیر موضوعی کا نام ملے گا، وہ انہی تفاسیر کے اندر ہی ایک اور جیسے اس کی تقسیم ہو جاتی ہے کہ اگر ایک ہی موضوع پر آپ نے قرآن پاک کی آیات کو جمع کر کے گفتگو کی تو اس کو تفسیر موضوعی کا نام دے دیں گے، الگ الگ کی تو اس کو تفسیر تحلیلی کا نام دے دیں گے۔ بعض آپ سنیں گے تفسیر فقہی ہے، بعض ادبی ہے، بعض نحوی ہے، وہ سب انہی تفاسیر میں۔ تفسیر بالرائے جو میں نے آپ کو بیان کی، اس میں اگر کوئی نحوی ہے، اس کا ذوق نحو میں ہے، تو وہ اس نے اپنا شاہکار دکھایا تو اس کو ہم تفسیر نحوی کہہ دیتے ہیں۔ جس نے صرف کا دکھایا، کسی نے بلاغت کا دکھایا، کوئی فقیہ ہے اس نے اپنے جو فقہی احکام ہے اس پہ گفتگو کرتے ہوئے دلائل دیے، تو وہ پھر ہم نام پڑ جاتے ہیں یہ فقہی تفاسیر ہیں، ادروائز وہ انہی میں سے نکلی ہوتی ہیں۔ تو یہ میرا خیال ہے کہ کافی وقت ہو گیا، وقت زیادہ لے لیا۔ جی اسد اللہ جان صاحب۔ ماشاء اللہ تعالیٰ، جزاک اللہ سیدی۔ آپ نے باقی آگے ٹائم ہمارا جو ہے ابتدائی قریب 20 منٹ یا آدھا گھنٹہ تھا، اس کے بعد سوالات جوابات ہیں، اور اتنے سوالات آئے ہوئے ہیں۔ یہ موضوع جتنا طویل ہے اور آپ جیسا عالم بے تفسیر ہو تو یہ وقت واقعی بہت تھوڑا ہے، اور یہ ہم اس کو کبھی بھی اتنی وسعت نہیں دے سکتے۔ ایسی بات ہے، آپ کے پاس تو سمندر ہیں علم کے، الحمدللہ الحمدللہ، اور یہ آپ نے بڑا مختصر کر کے آپ نے بتایا ہوا ہے۔ سوالات ایسے آئے ہوئے ہیں کہ بہت سارے سوالات جو ہے وہ میرے پاس آ چکے ہیں، اور ابھی جو یہاں پہ جو لائیو ہیں ہمارے ساتھ ساتھی، ان کے سوالات بھی رہتے ہیں، لیکن سوالات یہاں بہت زیادہ ہیں۔ میں سوالات جو ہے وہ قرآن مجید تفسیر کے علاوہ بھی ہیں، اس موضوع سے ہٹ کے بھی سوالات ہیں۔ جیسے یہ جی پوچھ رہے ہیں کہ عورت کو 4 شادیوں کی اجازت کیوں ہے؟ آپ قرآن مجید میں تو بتایا ہوا ہے 2 2 اور 3 3 اور 4 4 عورتوں سے شادی کر سکتے ہو، لیکن عورتوں کو کچھ نہیں بتایا ہوا۔ یہ سوال بھی آیا ہوا ہے، وراثت آدھی کیوں دی گئی ہے خاتون کو قرآن مجید میں؟ تفسیر سے بتائیں چلیں ہم قرآن مجید میں۔ ایک ایک اور اچھا نہیں، میں یہ سوالات تو ایسے ہیں کہ ہم اس کو جو ہے نا وہ کر بھی لیں گے۔ اس کے علاوہ بہت سارے سوالات ہیں جو ابھی آپ کی گفتگو سے جو ہے ریلیٹڈ بہت سارے سوالات آئے ہیں۔ میں وہ اچھا، میں بجائے اس کے کہ یہ لوگ سوال کریں، میں ٹائم کی کمی کی وجہ سے سوالات میں ہی ایک ایک کر کے آپ سے پوچھ لیتا ہوں۔ یہ پہلا سوال جو آیا ہوا ہے کہ اردو تراجم نہیں، میں وہ جی وہ جو جس کا سوال ہے وہ کرے تو زیادہ بہتر ہے، ہاں وہ ٹھیک ہے، آئیڈیا۔ چلیں یہ کرتے ہیں جی۔ آمنہ آپ پہلے سے سوال کریں جی، آمنہ تنزانیہ سے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ والے شیخ صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ قرآن پاک جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ہم نے آیتیں کھول کھول کر بیان کی، اور قرآن پاک ایک عام انسان کے لیے جو ہے وہ اتارا گیا ہے، تو پھر تفاسیر کی ضرورت کیوں پڑتی ہے ہمیں قرآن کو سمجھنے کے لیے؟ اور اسی کے ساتھ جڑا ہوا سوال یہ ہے کہ اتنی بے شمار تفاسیر موجود ہیں تو کیسے معلوم ہو کہ کسے فالو کرنا؟ اچھا، یہ سوال بہت شاندار، ماشاء اللہ ہمیشہ اچھا سوال کرتی ہیں آمنہ، اور میں چاہوں گا جواب بھی نا مختصر رہیں تاکہ یہ سوالات بہت زیادہ ہیں اور ٹائم ہمارے پاس لمٹ ہوگا جی۔ میں کوشش کرتا ہوں مختصر کرنے کی، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں وہ مقدمے کے بغیر سمجھ نہیں آتی ہیں۔ وہ پہلی چیز تو یہ آپ سمجھیں کہ اللہ پاک جو ہے اس کی کوئی لینگویج نہیں ہے، اللہ پاک کی اپنی کوئی لینگویج نہیں ہے۔ اللہ پاک کا جو کلام ہے قرآن پاک، وہ قدیم ہے، وہ اللہ پاک کی صفت ہے، اور یہ جو عربی ہے یہ مخلوق ہے، یعنی ایک انلیمیٹڈ چیز جو ہے، جو اللہ کا کلام ہے، قدیم ہے، اس کو اللہ پاک نے ایک آپ سمجھیں کہ لباس پہنایا لینگویج کے اندر، عربی لینگویج کے اندر۔ انا جعلناہ قرآنا عربیہ، ہم نے اس قرآن کو عربی میں جو ہے وہ بنایا ہے۔ یہ جو عربی لینگویج ہے، یہ یاد رکھیں، یہ اللہ کا کلام وہ نہیں ہے جو ازل سے ہے، جو اللہ پاک کی صفت ہے۔ اسی وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ امام احمد بن حنبل جو ہیں، ان کے دور میں یہ فتنہ اٹھا کہ جو قرآن ہے وہ مخلوق ہے، یعنی جو عربی ہے وہ بھی مخلوق، وہ تو ہے ہی ہے مخلوق عربی لینگویج، لیکن اس کے اندر جو کلام ہے، جو معنی ہے، وہ بھی مخلوق ہے۔ اس پر امام احمد بن حنبل نے سٹینڈ لیا، ان کو کوڑے بھی پڑے، اور جو ہے اس وقت یہ مناظرے ہوئے۔ اچھا، ایک وقت آیا کہ اب کنسیپٹ یہ ہو گیا لوگوں کا کہ وہ اتنا زیادہ لوگ آگے چلے گئے کہ امام احمد بن حنبل نے تو سٹینڈ اس وجہ سے لیا تھا کہ لوگ، چلو یہاں تک تو ٹھیک تھا کہ عربی مخلوق ہے، لیکن جو اللہ کا معنی اس کے اندر کلام ہے وہ مخلوق نہیں ہے، انہوں نے اس پہ سٹینڈ لیا تھا۔ چلتے چلتے پھر جب اپوزٹ ایکسٹریم پہ لوگ گئے
تو امام بخاری کے دور میں ایسا وقت آ گیا کہ لوگ کہتے تھے کہ نہیں، یہ عربی کے اندر جو قرآن ہے، یہ عربی بھی اللہ کی لینگویج ہے اور یہ بھی اسی طرح غیر مخلوق ہے۔ اس پر پھر امام بخاری نے سٹینڈ لیا تو امام بخاری کو کوڑے پڑے۔ تو ایک چیز یہ سمجھ لیں آپ کہ جو اللہ کا کلام ہے اس کو آپ سمجھ لیں کہ اللہ کا کلام ہے، اس کو ہم اس کا احاطہ کر نہیں سکتے۔ اللہ پاک نے کیا کیا کہ ایک لباس اس کو لینگویج کا پہنایا اور الفاظ ایسے بیان فرمائے اس میں، کیونکہ اللہ کا کلام تھا، اس کے معنی کا احاطہ کیا نہیں جا سکتا تھا۔ عربی کے اندر احاطہ کیا نہیں جا سکتا تھا، ایسے الفاظ استعمال کیے کہ جس لفظ کے اتنے زیادہ دروازے ہیں، وہ دروازے اپنے اپنے وقت پر کھلتے جاتے ہیں۔ وہ ہو سکتا ہے کہ 100 سال پہلے، 500 سال پہلے اس لفظ کا وہ دروازہ وہ نہیں کھلا کسی مفسر پر، وہ ہو سکتا ہے کہ آج کل کے دور میں وہ دروازہ کھل جائے۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ، کہ اللہ پاک نے آسمان کی قسم کھائی۔ کون سا آسمان؟ بروج والا۔ اب بروج سے مراد کیا ہے؟ اب پرانے دور میں جو علم ہیئت تھا اس کے اندر وہ یہ کہا کرتے تھے، انہوں نے آسمان کے 12 حصے کیے ہوئے تھے اور ایک حصے کو برج کا نام دیا ہوا تھا، اور اس حصے کے اندر جو ستارے ہیں ان کی جو شکل بنتی تھی آپس میں مل کر وہ نام دے دیا۔ یہ جو آپ میرے خیال سے اخبار وغیرہ میں بھی ہمارے پاکستان میں وہ ستارے آتے ہیں نا، آپ کا یہ ستارہ ہے، وہ ستارہ ہے، برج ہے، جدی ہے، یہ وہ والے انہوں نے نام دیے ہوئے تھے۔ تو اب یہ اس وقت ان کے ذہن میں تھا کہ قرآن نے شاید اس طرف اشارہ کیا ہے، لیکن ابھی آپ دیکھیں جو تصویریں آئی ہیں آپ کے پاس، فیس بک پہ سب نے دیکھی ہوں گی کہ اللہ پاک نے کیا کیا سولیٹیئر سسٹم کے اندر کیا کیا بنایا ہوا ہے، اس کے اندر آپ کو وہ برج نظر آئیں گے جی۔ تو اب وہ ہمارے لیے وہ اس کا معنی وہ نکل آیا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کا یہی معنی ہے، لیکن اللہ پاک نے لفظ ایسا استعمال کیا کہ اس کے اندر وہ بھی معنی ہے، وہ بھی معنی ہے، اور ہر دور میں اپنے اپنے وقت پہ وہ کھلتا رہتا ہے۔ تو آگے بات آپ کی چلی۔ اچھا، یہ ایک تو یہ وجہ تھی کہ جو قرآن پاک کی آیات ہیں وہ ہر بندہ نہیں سمجھ سکتا تھا، اس وجہ سے اللہ پاک نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ڈیوٹی لگائی، انہوں نے صحابہ کو تیار کیا اور ہوتے ہوتے وہ ہم تک پہنچا ہے۔ باقی رہا قرآن پاک جو ہے عام بندہ جو پڑھتا ہے اس کو سمجھ آ جانی چاہیے، اللہ کا کلام ہے، اس کو بالکل سمجھ آتا ہے جو اس سے ریلیٹڈ ہوتا ہے۔ آپ جب قرآن پڑھیں گی، اللہ پاک نے فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، نصیحت کے لیے اللہ پاک نے آسان بنایا ہے۔ آپ قرآن پاک کھول لیں، بے شک اردو ترجمہ آپ کھول لیں، آپ کھول کے پڑھتی جائیں، اس کے اندر جو آپ کی لائف کے لیے آپ کو نصیحت حاصل ہے وہ آپ کو اثر بھی کرے گی، اس کے لیے آپ کو کسی کی محتاجی نہیں ہے۔ یعنی آپ ترجمہ بھی پڑھ لیں گے کسی کا، آپ کو اس سے بھی وہ اثر، اگرچہ 100% وہ چیز تو نہیں ملے گی جو عربی کے اندر ہے، لیکن پھر بھی آپ کو میسج ملے گا۔ لیکن بہت ساری چیزیں جو ٹیکنیکل ہیں وہ کیونکہ عام انسان کو سمجھ نہیں آ سکتی تھیں، تو اللہ پاک نے کرم فرمایا کہ ہمیں حضور کے ذریعے اصول دے دیے اور علماء تیار کر دیے صحابہ کی صورت میں، صحابہ نے آگے اپنے شاگردوں کو، اور ہوتے ہوتے آج تک اللہ پاک یہ لوگوں کو تیار کرتا جا رہا ہے۔ اسی وجہ سے حضرت عبداللہ ابن عباس کے حوالے سے حضور نے فرمایا تھا کہ اللہ پاک سے دعا فرمائی تھی کہ اللہ پاک ان کو علمہ التأویل، اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التأویل، اس کو دین میں تفقہ نصیب فرما اور تعویل جو ہے یعنی تفسیر جو ہے اس کا علم عطا فرما۔ وہ اسی وجہ سے کہ ایک چیز جو عام انسان اس کو حاصل نہیں کر سکتا، تو اللہ پاک نے اس کا جو ہے ہمیں تیار کر کے دے دیا کہ اس کا یہ طریقہ ہے، آپ اس طریقے سے سمجھ سکتے ہیں۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر کوئی بات نہ سمجھ میں آئے، اسٹک ہو جائے، تو پھر اہل ذکر کے پاس، اہل ذکر سے مراد ہے جن کی اس میں اسپیشلائزیشن ہے، ان کے پاس جائیں تو آپ کو پتہ لگ جائے گا۔ دوسرا آپ نے کہا کہ اتنی ساری تفاسیر ہیں تو ہم کون سی پڑھیں، ہمیں کیسے پتہ لگے گا؟ دیکھیں، ابتدائی طور پر تو آپ کو کچھ نہ کچھ علم حاصل کرنا پڑے گا اگر آپ خود ڈیسائیڈ کرنا چاہتی ہیں کہ میں نے کون سی تفسیر پڑھنی ہے۔ ادروائز محتاجی تو رہتی ہے نا، جیسے آپ کی کوئی دوسری لینگویج ہے تو آپ کو محتاجی رہے گی کہ آپ ٹرانسلیشن ہی پڑھیں گی، تو یا تو یہ کہ عربی سیکھ لیں، تو اسی طرح یا تو ابتدائی طور پر اصول قواعد آپ دیکھ لیں، اس کے بعد آپ تفسیر پڑھیں گی تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ کون سی تفسیر مجھے پڑھنی چاہیے۔ ادروائز آپ کو کسی نہ کسی عالم کو فالو ہی کرنا پڑے گا، جس طرح ہم تراجم میں اگر ہمیں عربی نہیں آتی تو ہم فالو کرتے ہیں۔ ابھی کیونکہ یہ اب میں نے آپ کو کہا نا کہ ہر تفسیر جو ہے اس میں اپنا ذاتی جو رجحان، مسلک، فرقہ، وہ کہیں نہ کہیں انوالو ہو جاتا ہے۔ تو آپ کسی دوسرے مسلک سے تعلق رکھتی ہیں، آپ کا رجحان ہے، آپ وہ پڑھیں گی تو آپ کو شاید وہ عجیب لگے،
कोई अपना जिस रुझान रखने वाला मुफस्सिर पढ़ेंगी, इजी रहे, तो इसमें थोड़ा सा ये मसला तो रहेगा। तो उसका सबसे बेहतर अभी आजकल एक तफसीर है सिरातुल जिनान, ये मुफ्ती कासिम साहब हैं, उन्होंने लिखी है। वो बड़ी सलीस भी है, मुख्तसर है, लेकिन मैंने आपको कहा कि कहीं ना कहीं जो उनका अपना ज़ाती रुझान किसी मसलक की तरफ होता है वो हर बंदा मेंशन करता है, वो आपको खाली से कुछ भी नहीं मिलेगा। उसका हाल ये, अगर आपने इसको देखना है तो खुद आप इस पे टाइम लगाएं, सीखें, और उसके बाद आप जो है वो इस तरफ आए। तफसीर मजहरी है, वो उसका मुताला करें, वो भी अच्छा है। तफसीर मजहरी आप कर सकती हैं। उर्दू के मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप अरबी की कहेंगी तो अरबी की सबसे बेहतर तफसीर मौजूदा वक्त में, बड़ी सलीस, मुझे जो अच्छी लगी, वो है तफसीरुल वसीत लिल कुरानिल करीम। पता नहीं मेरी अच्छा आ रही है तस्वीर, ये मैं आपको ज़ियारत भी करवा देता हूँ। ये है जी तफसीरुल वसीत, शेखुल अज़हर सैयद मोहम्मद तंतावी रहमतुल्लाह अलैह की। तो ये इनका विसाल हो गया है, जन्नतुल बकी में मदफून है, हमारे असातिज़ा में से हैं। और टाइम ज़्यादा हो रहा है, मैं एक चीज़ जिक्र हो गया तो मैं मेंशन कर देता हूँ, ये हमारे असातिज़ा में से हैं। और ये तफसीर का सेट जो है, एक इन्होंने मुझे खुद जो है वो दिया साइन करके, और इनका जब विसाल हुआ तो मुझे ख्वाब में आई। तो मैंने पूछा कि मा फ़अलल्लाहु बिक, के अल्लाह पाक ने क्या मामला आपसे फरमाया, तो फरमाया अल्लाह ने हमें बख्श दिया। तो ये तफसीरुल वसीत जो है बहुत प्यारी, इसमें बहुत सारी चीज़ें मैंने, आप समझें कि 1000 साल की तफसीर में कोई क्वेश्चन जहन में आया और ढूंढा, मैंने सारी तफसीर उठा ली उस आयत के तहत, तो मुझे नहीं मिली कोई बात, लेकिन इनको मैंने उठाया तो इन्होंने वो चीज़ लिखी हुई थी। तो तफसीरुल वसीत लिल कुरानिल करीम, शेख सैयद मोहम्मद तंतावी रहमतुल्लाह अलैह जी। जी बहुत शुक्रिया सर। सर अच्छा, मिस आमिना, अपना आमिना का तो हो चुका है। महपारा, महपारा आपका कोई सवाल है? जी जी, अस्सलाम वालेकुम शेख साहब। मेरा सवाल ये है कि आम मुसलमान जब कुरान पाक पढ़ते हैं तो उसमें जो मुतशाबिहात की आयत होती हैं, तो वो तफसीरों की मदद से हम समझ सकते हैं? देखिए, कुछ मुतशाबिहात तो ऐसे हैं जो तफसीरों की मदद से आप समझ सकते हैं, जो अब मुतशाबिहात नहीं रहे। और कुछ ऐसे मुतशाबिहात हैं, उसको आप तफसीर की मदद से बस ये कर सकते हैं कि आपको मुख्तलिफ अक़वाल मिलेंगे, उसमें से एक तरफ आपका ध्यान चला जाए कि ये ज़्यादा बेहतर है, तो आप उस पर कनात कर लें। मिसाल के तौर पर मुतशाबिहात में से है कि यदुल्लाहि फौका अयदीहिम, कि अल्लाह पाक का हाथ जो है, वो सहाबा ने जब बैत किया आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से, तो उस वक्त हुजूर का जो हाथ था, वो अल्लाह पाक ने कहा कि ये अल्लाह का हाथ है। अब अल्लाह के हाथ का जिक्र तो आया है, तो अब ये मुतशाबिहात में है कि अल्लाह का हाथ होता है या नहीं होता। तो अब उसकी आप तफसीर देखेंगी तो उसमें हमें इस तरफ ज्यादा रुझान है कि इस जगह पे अल्लाह के हाथ से मुराद हाथ नहीं है, क्योंकि अल्लाह ताला हम जैसा तो नहीं है। तो इससे मुराद, हाथ से मुराद तायीद है, मदद है, सपोर्ट है। तो ये हम उसको, हमने इस तरह करके उसको समझ गए हम। अब जब समझ गए तो ठीक है, हमें समझ में आ गई। कुछ ऐसे मुतशाबिहात हैं, वो तो क़यामत वाले दिन ही पता लगेंगे। वो हमारे ईमान का हिस्सा इसी वजह से हैं कि हमने यकीन रखना है कि कुरान पाक में ये बयान हुआ है। ये क्या है? मिसाल के तौर पर यौम युक्शफु अन साक, क़यामत वाले दिन आता है कि अल्लाह पाक अपनी पिंडली नंगी करेगा। अब इससे मुराद क्या है? पिंडली नंगी करना। इससे मुराद हम यानी थोड़ा कनात इस पे कर लें, या हम सेटिस्फाइड हो जाते हैं कि इससे मुराद पिंडली नहीं है, क्योंकि अल्लाह पाक के तो ऐसा मामला नहीं है। इससे मुराद गुस्से का इजहार अल्लाह पाक ने किया है। क़यामत वाले दिन अल्लाह पाक अपने गुस्से का इजहार करेगा। जैसे जब कोई गुस्से में होता है तो अपने जरा वो करता है ना, जो ऊपर को उठाता है शलवार या इस तरह। तो ये जो है इस तरफ को इशारा है। तो इस तरह के मुतशाबिहात, कुछ मुतशाबिहात थे, लेकिन वो वक्त के साथ वो मुतशाबिहात नहीं रहे। मिसाल के तौर पर अवलम यरल्लज़ीना कफ़रू अन्न समावाति वल अर्द कानता रत्क़न फफ़तक़नाहुमा। आपको पता है बिग बैंग, शायद आपने सुना हो कि ये जो दुनिया है, ये एक वक्त में एक यूनिट था, और फिर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ, एक्सप्लोड हुआ, और एक्सप्लोजन के बाद ये दुनिया जो है वजूद में आई। ये कुरान पाक में जिक्र है, 1400 साल पहले आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जरिए लोगों को बता दिया था। अब वो फरमाया कि क्या काफिर, अवलम यरल्लज़ीना कफ़रू, क्या ये काफिर नहीं देखते कि जो आसमान और जमीन थे, ये एक यूनिट थे, फफतकनाहुमा, हमने इसको फाड़ दिया। अब वो यूनिट थे, तसव्वुर ही कोई नहीं कर सकता कैसे थे, क्या था, इसका माना क्या है, कोई पता नहीं।
لیکن ہمارے دور میں ابھی 70 سال پہلے بگ بینگ تھیوری جو ہے وہ وجود میں آئی اور کلیئرٹی ہوئی کہ واقعی ایک بگ بینگ ہوا تھا اور اس طرح یہ کائنات زمین و آسمان وجود میں آئی تھی. تو بہت سارے متشابہات جو ہیں وہ وقت کے ساتھ کلیئر ہوتے ہیں. بہت زیادہ متشابہات میں نے کہا آپ کو مختلف اقوال ملیں گے، جس طرح ملان ہو اس کو ایکسیپٹ کر لیں. سورۃ الملک آپ دیکھیں تو فرمایا کہ الذی خلق سبع سماوات طباقا ما ترى فی خلق الرحمن من تفاوت فرجع البصر هل ترى کہ نے آسمان بنائے ہیں، آپ فرج البصر، آپ اس رجوع کریں، بار بار دیکھیں، غور کریں، تو آپ کو کہیں بھی ان آسمانوں میں جو 7 آسمان ہیں اس میں جھول نظر نہیں آئے گا، آپ کو کوئی کمی محسوس نہیں ہوگی، آپ کو کوئی نقص نظر نہیں آئے گا. ابھی تک کیا ہم بھی تو پہلے آسمان تک نہیں پورا ہم نے کور کیا، اور 7 آسمانوں سے کیا مراد ہے. تو لیکن اللہ پاک اگر فرما رہا ہے سورہ ملک میں کہ دیکھو غور کرو کہ اس میں تمہیں کہیں نقص نظر نہیں آئے گا، یہ جو 7 آسمان اللہ نے بنائے ہیں. اس سے پتہ لگتا ہے کہ جو اب سائنس جس طرف جا رہی ہے، ایک وقت آئے گا ہو سکتا ہے کہ یہ بھی ڈسکور ہو جائے کہ 7 آسمان وہ کیا ہیں جو اللہ پاک ذکر فرما رہا ہے، اور پھر ہم دیکھ لیں اپنی آنکھوں سے کہ واقعی اللہ کی بنائی ہوئی تخلیق میں کہیں بھی نقص نہیں ہے، جھول نہیں ہے. تو یہ متشابہات ہیں، وقت آئے گا متشابہات کم ہو جائیں گے. تو متشابہات مختلف ہیں، تو بعض ہیں وہ قیامت والے دن پتہ لگیں گے، بعض وقت کے ساتھ کلیئر ہو جاتے ہیں، بعض جو ہیں مختلف اقوال میں جس طرح میلان ہو آپ اس طرف چلے جائیں. جی اچھا جی، یہ کچھ واٹس ایپ پہ جو ہے وہ سوالات آئے ہوئے ہیں. جیسے میں جی نے عرض کیا، قرآن مجید میں عورت کی گواہی آدھی کیوں ہے اور وراثت آدھی کیوں دی گئی ہے؟ عورت میں مختصر کر دیتا ہوں. یہ سوال جو ہے نا، اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن پاک میں عورت کی پوری گواہی ہے. پہلی بات تو یہ ہے. اچھا، اب وہ میں اس کو سمجھا دیتا ہوں. آپ قرآن پاک میں پہلی بات تو یہ ہے کہ جو آیت کریمہ ہے، آپ کے علم میں ہوگا کہ قرآن پاک کی سب سے بڑی آیت ہے جس میں یہ ذکر ہے، اور وہ ٹریڈنگ، لین دین، قرض کے حوالے سے آیت ہے. اب لین دین کے حوالے سے، قرضے کے حوالے سے جو معاملات ہیں اس میں اللہ پاک نے ایک سسٹم دیا کہ آپ گواہ بنائیں تاکہ مسئلہ نہ ہو. اور گواہ جو ہے وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ، 2 مردوں کو آپ گواہ بنا لیں. پہلا طریقہ تو یہ ہے، عورتوں کو نہیں بنانا. وجہ اس کی یہ ہے کہ بھئی آپ کا لین دین ہے، گواہ آپ بن رہے ہیں. مال کا لین دین جو ہے نا، پیسوں کا، وہ مردوں کا تو ہوتا رہتا ہے، لڑائی جھگڑے ہوں گے، روزانہ کورٹ جانا ہوگا، وکیل کے پاس جانا ہوگا. عورت بیچاری پریگننٹ ہے، دودھ پلانے بچے کو، 100 کام ہے اس کو، بچے ہیں، دیکھنا ہے، وہ کہاں بیچاری گواہی کے لیے بلائیں تو کورٹ میں جاتی رہے گی. تو آپ عورتوں کی اور ذمہ داری ہے، ان کو دور ہی رکھیں. اچھا، آگے فرمایا کہ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ. اگر 2 مرد نہ ملیں تو پھر آپ 1 مرد اور 2 عورتوں کو بنا لیں احتیاطاً. تو کیوں بنائیں؟ فرمایا أن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ، اگر ایک بھول جائے تو دوسری اس کو یاد دلا دے. اچھا، اس میں 2 باتیں مینشن کروں گا. اگر وہ نہیں بھولتی، پہلی بات، تو پھر تو ضرورت نہیں ہے نا دوسری کی، پہلی کی گواہی سے ہی فیصلہ ہو جائے گا، جج فیصلہ دے دے گا. تو اس کا مطلب کہ اگر وہ بھولی نہیں ہے تو گواہی تو اس کی پوری ہوئی، آدھی تو نہیں ہوئی. ایک تو بات یہ ہے. اچھا، اس میں حکمت کیا ہے کہ آپ کہیں گے کہ عورت کیوں بھولتی ہے، مرد تو نہیں بھولتا؟ نہیں، مرد بھی بھولتا ہے، عورت بھی بھولتی ہے، لیکن عورت جو ہے وہ زیادہ بھولتی ہے. اس پر آپ نے اگر پڑھنا ہو نا تو پی ایم ایس اینڈ جوڈیشل سسٹم پہ بکس آئی ہوئی ہیں. پی ایم ایس کا مطلب ہے پری میسٹرل سنڈروم. عورتوں کو جب ایام آتے ہیں، ان کے حیض کے ایام ہوتے ہیں، تو اس کے اندر بعض عورتیں جو ہیں وہ ان کو بھولنا شروع ہو جاتی ہیں، وہ چیزوں کو، وہ چڑچڑاہٹ ہو جاتی ہے، وہ بات کو صحیح طرح سمجھ نہیں پاتی. اس وجہ سے امریکہ میں ایک کیس آیا، اور اس کے اندر ایک ماں نے اپنی بچی کو مارا غصے میں. وہ ظاہر بات ہے، وہ ایام ہوتے ہیں، چڑچڑاپن ہوتا ہے، تو بہت مارا. اور اس کے بعد وہ کیس کورٹ میں چلا گیا، اور کورٹ میں جا کے جب انہوں نے پوچھا، انہوں نے کہا مجھے تو یاد ہی نہیں میں نے اپنی بچی کو مارا ہے. اور یہ پھر انہوں نے تحقیق کی، ڈاکٹرز وغیرہ سارا ریسرچ کیا، پتہ لگا کہ وہ عورت اپنے وہ جو میسٹرل ان کا سسٹم ہے اس میں تھی وہ، اور اس وجہ سے اس کو انہوں نے سزا نہیں دی. ہمارے یو کے میں جو کرمنل کورٹس ہیں، وہاں پر اگر کوئی عورت کوئی جرم کرتی ہے تو وہ اس کو ملحوظ خاطر رکھتے ہیں کہ اب وہ ان ایام میں تو نہیں تھی، اگر وہ ہوتی ہے تو اس کو سزا نہیں دیتے یا اس کو کم سزا دیتے ہیں. اس پر اس ٹائم بہت ساری کتب لکھی جا چکی ہے. میں آپ کو ایسی ورڈ بتا رہا ہوں، آپ اس کو سرچ کیجئے گا، پی ایم ایس اینڈ جوڈیشل سسٹم آپ کر لیں. آپ جو ہیں وہ آسٹریلین یونیورسٹی نے ایک ان کے جو انسٹیٹیوٹ آف کرمنالوجی ہے، اس میں انہوں نے ایک آرٹیکل چھاپا ہے
بڑا زبردست اگر موقع ملے اس کو آپ پڑھیں، اس میں بڑی مثالیں انہوں نے دی ہوئی ہیں اس حوالے سے۔ تو قرآن پاک نے بیسیکلی اس حقانیت کو بیان فرمایا ہے جو آج ہمیں پتہ لگ رہی ہے، اور آج تو کورٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں یو کے امریکہ میں وہ اس کو سزا کم کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں کہ اگر ان دنوں میں عورت ہے، کیونکہ وہ بھول جاتی ہے، اس کو نہیں پوری طرح ذہن جو ہے وہ ایک طرف یکسو ہوتا، تو وہ تو اس پہ یہ کر رہے ہیں۔ تو قرآن نے سبحان اللہ ہمیں 1400 سال پہلے بتا دیا کہ آپ 2 عورتوں کو بتائیں، کیونکہ اگلے کا پیسے کا معاملہ ہے جی۔ آپ کہیں جی مجھے ایک ہی کو کریں، کل آپ بھول جائیں تو اس کا پیسہ بیچارہ گیا، تو پیسے کو سیو کرنا ہے تو اللہ پاک نے فرمایا کہ 2 عورتوں کو آپ بنا لیں، نہیں بھولتی تو وہ پوری گواہی پوری ہے اس کی۔ آپ میرے سمجھ گئے ہوں گے جو میں بتانا چاہ رہا ہوں جی جی۔ اچھا، میں سوال کو بدل دیتا ہوں جو اگلا سوال تھا نا، وراثت عادی کیوں ہے، بلکہ اب میں یہ پوچھوں گا کہ کیا قرآن مجید میں عورت کی وراثت جو ہے وہ عادی ہے؟ اب یہ سوال ٹھیک رہے گا؟ اچھا، یہ سوال بھی پورا جو ہے نا آپ نے ٹھیک کر دیا۔ عورت کی جو وراثت ہے قرآن پاک میں جو آئی ہے وہ اگر پڑھیں ہم تو عورت کی برابر بھی ہے، عورت کی عادی بھی ہے، اور مسائل ایسے ہیں کہ جس میں عورت ہی کی ہے، مرد کو ملتی نہیں ہے، تو وہ ہمیں ایک مسئلہ پتہ ہے جس وجہ سے کنفیوژن ہو جاتی ہے، وہ میں عرض کر دیتا ہوں مختصر سا۔ دیکھیں قرآن پاک میں جس آیت میں ذکر ہوا ہے یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، کہ جو لڑکا ہے، جو بیٹا ہے، اس کی جو وراثت ہے وہ 2 بیٹیوں کے برابر ہے، اسی آیت کے اندر ماں باپ کا بھی ذکر ہے، اور دونوں ماں باپ کو جو ہے 1/6 ملے گا، تو وہ بھی تو مرد اور عورت ہے نا جی۔ تو یہ مسئلہ مرد اور عورت کا نہیں ہے، یہ مسئلہ بیٹا اور بیٹی کا ہے، پہلی تو یہ بات سمجھ لیں۔ مثال کے طور پر اس سے اگلی آیت ہی آپ لے لیں، اس میں کلالہ کا ذکر آتا ہے، تو اللہ پاک نے فرمایا کہ اگر کوئی کلالہ شخص ہو نا، اور وہ مرد کلالہ کہتے ہیں ایسے شخص کو جس کے ماں باپ بھی فوت ہو گئے ہیں اور اس کی اولاد نہ ہو، اس کو کلالہ کہتے ہیں۔ تو اس کی اگلی آیت میں فرمایا کہ اگر کلالہ ہے اور اس کی بہن بھائی ہیں ماں کی طرف سے، تو دونوں کو 1/6 ملے گا۔ اب دونوں کو 1/6 ملا، یہ تو برابر ہو گیا نا جی، تو کوئی زیادہ کم تو ہوا نہیں۔ صرف بہن بھائی یا بیٹا بیٹی جو ہے نا ان کے حوالے سے قرآن پاک میں آئی تھی، اور اس کی حکمت یہ ہے کہ اگر اللہ پاک اولاد کے معاملے میں یوصیکم اللہ فی اولادکم میں اگر یہ برابر کر دیتا مرد کے ساتھ، تو بیچارے مرد کے ساتھ اس بیٹے کے ساتھ زیادتی ہو جانی تھی۔ مثال لے لیں کہ بیٹا اور بیٹی ہیں، کسی کے اور مرد فوت ہو گیا، باپ فوت ہو گیا، اب بیٹے کو 75 لاکھ روپے وہ چھوڑ کے گیا ہے، میں ایسے ہی سمجھانے کے لیے مثال دے رہا ہوں کہ 25 لاکھ چلے مل گیا بیٹی کو اور 50 لاکھ مل گیا ڈبل بیٹے کو۔ اب بیٹی کا 25 لاکھ تو اس نے تو جیب میں رکھ کے بیٹھ جانا ہے نا، وہ بیٹا جو ہے اس نے اپنی بہن جس نے 25 لاکھ لیا ہے، شادی ہونے تک اس کا سارا خرچہ بھی اٹھانا ہے، اس کی اب ذمہ داری ہے، اس کی شادی بھی کرنی ہے، اس نے اپنے بچوں کو بھی دیکھنا ہے، اپنی بیوی بچوں کو بھی خرچ کرنا ہے۔ اچھا وہ باپ فوت ہوئے نا، ماں تو زندہ ہے تو ماں کا بھی خیال رکھنا ہے، اس کو تو بیچارے کو 50 لاکھ بھی نہیں 25 لاکھ بھی نہیں بچنا، جو بیٹی کو 25 لاکھ جیب میں ملا ہوا ہے۔ تو یہ آپ اس انداز میں دیکھیں تو کوئی زیادتی نہیں ہے، بلکہ عورت کو ہر جگہ پہ اسلام نے جو ہے وہ بڑی شہزادی اور کوئن بنا کے ہی رکھا ہے جی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بالکل ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے۔ اچھا، یہ سوال جو اگلا سوال تھا وہ اس کو بھی میں چینج کر دیتا ہوں کہ کیا مرد کو جو ہے وہ 4 شادیوں کی اجازت ہے اور ہر حال میں ہے یا نہیں، اور عورت کو 4 شادیوں کی یا 2-3 شادیوں کی اجازت کیوں نہیں ہے؟ اچھا، میں مزاحن جو ہے نا پہلا اس کا جواب دے دیتا ہوں اور پھر اصولی جواب دے دیتا ہوں۔ مزاحن تو یہ ہے کہ پاکستانی کلچر کو سامنے رکھیں تو اگر ایک شادی خاتون کرتی ہے اور اس کی ایک ساس ہے، اس کو ایک ساس سنبھالی نہیں جاتی تو 4 شادیاں کرے گی تو 4 ساسیں کہاں سنبھالے گی وہ؟ اور اگر اس کی کوئی 1-2 نند ہے تو 4 شوہر ہیں تو 8 نند ہے، وہ ایک نہیں سنبھالی جاتی، کہاں بیچاری سنبھالے گی؟ یعنی تو یہ تو اب بڑا یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا جی کہ جو شوہر ہے ایک بیوی کو نہیں سنبھال پا رہا اس دور میں، تو وہ 2 بیوی کو کیسے سنبھال پائے گا وہ؟ ہاں یہ بھی یہ اس کو اگلا ایڈ کر لیں کوشچن کو، یہ میں الگ سے جواب دے دیتا ہوں اس کا۔ اچھا، اب دوسری بات، اصولی بات یہ ہے کہ اللہ پاک نے جو عورت کی ساخت ہے وہ ایسی بنائی ہے کہ وہ ایک وقت میں 4 شادیاں یا 2 شادیاں وہ اس کو مرد کے ساتھ جو تعلق ہے وہ اس کو گزار نہیں سکتی، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ ہے کہ اب اگر آپ اس پہ تحقیق پڑھیں نا تو عورت کا جو رحم ہے اس کے اندر اگر 2 مختلف اشخاص جو ہیں وہ ازدواجی تعلق کرتے ہیں تو وہ بیماری پیدا ہو جاتی ہے اس عورت کو۔ ہمارے ہاں ادھر باہر کے ملکوں میں باقاعدہ سوسائٹیز بنی ہوئی ہیں جہاں پر ان قسم کی خواتین طوائف وغیرہ جو ہیں یا جو بھی نام آپ دیتے ہیں پروسٹیٹیوٹ جو ہیں وہ ان کا کاروبار ہوتا ہے، وہ رہتی ہیں، اور ہمارے ہاں ادھر نارمل 6 مہینے کے بعد انہوں نے
لمٹ رکھی ہوئی ہے کہ آپ نے نارمل چیک اپ کروانا ہے ڈاکٹر کے پاس آ کے. ہر بندہ جو ہے کسی چیز کے حوالے سے سال بعد ہوتا ہے, کسی کا 3 مہینے, لیکن نارمل بندے کا ایک روٹین ہے کہ آپ نے کروانا ہے. لیکن یہ جو خواتین ہوتی ہیں ان کا عام بندے کے مقابلے میں دوسری خواتین جو نارمل ہاؤس وائف ہوتی ہیں 3 بار زیادہ چیک اپ ہوتا ہے. ان کے پاس پھر ان کو سرٹیفکیٹ ملتا ہے, وہ انہوں نے سرٹیفکیٹ لگایا ہوتا ہے, تب وہ کوئی آتا ہے ان کے پاس جو بھی ٹائم لیتا ہے. تو وہ کیوں 3 بار زیادہ چیک اپ کرواتی ہیں؟ سرٹیفکیٹ ان کو چاہیے ہوتا ہے کہ ان کو کوئی بیماری نہیں ہے, کیونکہ ان کا کام ایسا ہے اور ان کو پتا ہے کہ اس سے بیماری پھیلتی ہے, تو وہ احتیاطاً اس چیز کو ساتھ لے کے چلتے ہیں. تو اللہ پاک نے عورت کی ساخت ایسی بنائی ہے کہ وہ ایک وقت میں, ابھی تو ایک ہی شوہر ہو اور آپ کے 2-3 بچے ہوں تو آپ پاگل ہوئی ہوتی ہیں. تو اگر 4 شوہر سے کوئی 12 بچے ہوں گے تو کیا کریں گی؟ تو اللہ پاک نے, میں نے وہی بتایا کہ شہزادی بنا کے آپ کو رکھا ہے, تو یہ اس کا جواب ہے. اور جی بہت زبردست جی، ماشاء اللہ. اچھا، یہ ہمارے ہاں تفسیر میں دیکھا گیا ہے کہ رائے کا احترام نہیں رکھا جاتا، دوسری کی تفسیر کو جو ہے وہ یکدم سے رد کر دیتے ہیں. تو یہ کیوں نہیں پنپ پا رہی ہمارے یہاں احترام رائے؟ اچھا, اختلاف اور خلاف اس میں فرق ہے. ہمارے پاکستانی مزاج ایسا ہے کہ ہم اختلاف کے آداب جانتے نہیں ہیں. اس پر میں ایک واقعہ سناتا ہوں, آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ ہونا کیا چاہیے. الحبیب الجفری جو ہیں, ان کا نام آپ نے سنا ہوگا, یمن کے بہت بڑے شیخ ہیں اور وہ شاگرد ہیں مفتی علی جمعہ صاحب کے. تو الحبیب الجفری صاحب نے یہ بات بیان کی. انہوں نے کہا کہ میں کسی کانفرنس میں تھا اور میرے استاد جو ہیں مفتی علی جمعہ صاحب, وہ یمن سے ہیں, یہ مصر سے ہیں, اور دونوں کو اللہ نے بڑا مقام دیا ہے. تو کسی کانفرنس میں دونوں کو مدعو کیا ہوا تھا, تو وہ دونوں گئے ادھر اور وہ بحث ہوئی کسی مسئلے پر. تو انہوں نے کہا کہ میری جو رائے تھی وہ میرے استاد جو مفتی علی جمعہ صاحب ہیں ان سے مختلف تھی. تو کہتے ہیں کہ انہوں نے, وہ اپنے دلائل دے رہے تھے, میں اپنی دلائل دے رہا تھا, اور کہتے وہ مسئلہ تو ختم ہو گیا سارا, ہماری بات ہو گئی, جو بھی تحقیق تھی اپنی اپنی آراء دینی تھی. لیکن کہتے میں کمرے میں آیا تو مجھے محسوس ہوا کہ وہ جب میں دلائل دے رہا تھا تو میری آواز تھوڑی سی اونچی ہو گئی تھی شاید. تو کہتے میں, وہ ایک ہی ہوٹل میں ہم تھے, تو میں ان کے کمرے میں نوک کیا, میں گیا تو میں نے سلام کیا, تو میں نے ہلکی سی بات شروع کرنا چاہی اس حوالے سے. تو مجھے انہوں نے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا کہ حبیب الجوفری, اگر تو تم اس لیے آئے ہو کہ تم اپنا موقف چینج کر رہے ہو کہ کہیں میری گستاخی نہ ہو جائے, تو انہوں نے کہا کہ میں برات کا اعلان کرتا ہوں کہ تم میرے شاگرد ہو, کیونکہ اللہ پاک نے جو تمہیں فہم عطا کیا ہے, تم صرف میرے ادب کی وجہ سے اس اللہ کے عطا کردہ فہم کو جو ہے وہ چینج کر رہے ہو. باقی انہوں نے کہا کہ کوئی ایسی بات تم نے نہیں کی ہے, میں بڑا خوش ہوں کہ تم نے ایسے دلائل دیے. تو یہ ہے آداب جو ہے نا, تو اس طرح ہونا چاہیے. امام ابو یوسف جو ہیں, امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد جو ہیں, فقہا میں اختلاف ہوتا ہے. تو آپ دیکھیں کہ فقہ کی کتاب پڑھیں, آپ کو جگہ جگہ ملے گا کہ صاحبین کا یہ قول ہے اور شیخین کا یہ قول ہے اور طرفین کا یہ قول ہے. تو امام ابو یوسف, امام محمد اپنے شیخ سے وہ اختلاف کرتے رہے, ایک ہی جگہ پہ بیٹھ کے کرتے رہے, کوئی بات نہیں ہے. انہیں کہ اختلاف اپنی جگہ ہے, باقی ایک تعلق استاد شاگرد کا اپنی جگہ ہے. تو اگر اس چیز کو ہم اپنا لیں تو اختلاف کو خلاف نہ بنائیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ ہمارے پاکستانی مزاج میں تھوڑا سا ہے, اللہ پاک اس کو دور فرمائے. جی اچھا، یہ تفاسیر میں کیا ضعیف احادیث بھی ہوتی ہیں، موضوع حدیثیں بھی ہوتی ہیں کیا؟ اصل میں جو تابعین کا دور تھا اس کے اندر ایسا ہوا کہ تابعین کے دور میں بہت سارے لوگ ایسے ہوئے جو بظاہر مسلمان ہوئے تھے منافق, اور انہوں نے پھر حدیثیں گھڑنا شروع کر دیں. جب انہوں نے گھڑنا شروع کر دی تو اس صورت میں ہمارے پاس موضوع احادیث بھی آ گئیں. وہ تفسیری روایات بھی ہیں, وہ احادیث میں بھی آپ کو ملیں گی. اس کے بعد پھر جب مسلمانوں کو پتہ لگا تو انہوں نے پھر جو ایک علم ہے اس کو کریٹ کیا, اسناد کے علم کو. پھر جب بھی کوئی کہتا تھا کوئی بات تو وہ پوچھتے تھے کہ آپ نے کس سے سنا ہے, اچھا اس نے کس سے سنا ہے, تو وہ اسناد کا علم ڈیولپ ہوا. اس کے ذریعے پھر ہمیں پتہ لگ گیا کہ کون سی بات صحیح ہے کون سی غلط ہے. اور یہ علم صرف اللہ پاک نے مسلمانوں کو عطا کیا ہے, اسماء الرجال کا علم, علم الاسناد کا علم. اور پھر وقت کے ساتھ میں نے آپ کو بتایا جیسے تفسیر جریر طبری ہے, ابن جریر طبری جو ہے, اب اس کے اندر انہوں نے یہ اہتمام نہیں کیا کہ وہ دیکھیں کون سی روایت صحیح ہے کون سی نہیں ہے. ان کا مقصد تھا کہ جو روایات مجھے ملی ہیں میں اس کو جمع کر دوں. آگے انہوں نے یہ کام قاری پر چھوڑ دیا جو پڑھنے والا ہے, کہ کیونکہ اس دور میں لوگ جو تھے اس فن کے ماہر تھے, تو ان پہ چھوڑ دیا کہ میں نے یہ کام کر لیا ہے, اب اس میں سے جو چیزیں موضوع ہیں یا ضعیف ہیں وہ آپ نے نکالنی ہیں. لیکن ہوا یہ کہ آنے والے وقت میں
کچھ لوگوں نے اس پہ کام کیا، کچھ لوگوں نے جب پڑھا تو انہوں نے انہی پہ اعتماد کر کے پڑھتے گئے کہ جو لکھا ہے ٹھیک لکھا ہے، انہوں نے اس کو آگے روایت کر دیا. تو اس طرح کے معاملات پہ چلے جس کی وجہ سے ضعیف احادیث آ گئی ہیں. لیکن اگر کوئی اس فن میں ماہر ہو تو آج بھی پتہ لگ جاتا ہے پڑھنے کے دوران کہ کون سی حدیث جو ہے ضعیف ہے یا موضوع ہے، کون سی تفسیری روایات موضوع ہے. یہ ابن کثیر نے یہ کام کیا. یعنی ابن کثیر کو آپ اگر پڑھیں تو انہوں نے ابن جریر طبری سے ہی لیا بہت سارا، لیکن اس میں انہوں نے پھر حکم بھی لگا دیا کہ ان کے نزدیک یہ حدیث جو ہے صحیح ہے، یہ حدیث صحیح نہیں ہے. اس کے باوجود کچھ احادیث ضعیف جو ہیں وہ کچھ نہیں بلکہ بہت ابن کثیر میں بھی سٹل ہیں، کیونکہ ان کا اپنا ایک کرائٹیریا ہوتا ہے تفسیر مفسر کا کہ وہ اس میں کس انداز کی، کس لیول کی احادیث کو لے کے آ سکتا ہے. تو یہ اس کا ہے، بالکل موجود ہے بالکل. اور اس کو آج کل تو آسان ہے اس کو پرکھنا کہ ضعیف اور موضوع جو ہے، کیونکہ علم اتنا ڈیولپ ہو گیا ہے تو آپ کو آسانی سے اس طرح پتہ لگ جاتا ہے. جی اچھا سر، ایک سوال یہ آیا تھا کہ اردو تراجم ہمارے پاس 120 سے زیادہ اردو تراجم ہیں، قرآن مجید ایک ہے اور اردو تراجم 120 کیسے ہو سکتے ہیں، مختلف کیوں ہیں؟ دیکھیے قرآن پاک کے میں نے آپ کو بتایا نا شروع میں کہ جو ایک لفظ ہے اس کے بہت سارے معنی ہیں. اب جو معنی کسی کو لگتا ہے کہ سیاق و سباق سے اس کا یہ معنی زیادہ بہتر ہے وہ ترجمہ کر دیتا ہے. اس وجہ سے ایکچوئل جو ورڈ ہے نا وہ ترجمۃ القرآن مناسب ورڈ نہیں ہے. یہ میں آپ کو بات بتاؤں، ترجمۃ القرآن یا قرآن کا ترجمہ جو ہے یہ ورڈ ہی غلط ہے اٹ سیلف، کیونکہ قرآن کا ترجمہ ہو نہیں سکتا. اصل اس کے لیے ورڈ ہوتا ہے ترجمہ معانی القرآن، یعنی قرآن کا جو معنی جو آپ کو سمجھ میں آیا ہے یہ اس کا ترجمہ ہے. دوسرے کو کوئی اور معنی سمجھ میں آیا اس کا وہ ترجمہ ہے. لیکن عمومی طور پر جو ہدایات کی، تذکیر کی، نصیحت کی آیات ہیں اس میں اختلاف نہیں ہوتا. بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ کوئی لفظ ہے اس کے 10 معنی ہیں تو کسی کو کچھ سمجھ میں آیا اس نے اس کا وہ معنی کر دیا، کسی کو کچھ سمجھ میں آیا اس نے وہ معنی کر دیا. جی احباب آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ ضرور سوال کر سکتے ہیں، احباب جو بھی یہاں شریک ہیں ہمارے ساتھ. ہیرا، سمیہ، منیبہ، وقاص قادری صاحب بھی ہیں، ڈاکٹر نسرین اعظم صاحبہ کشمیر سے. کسی کا کوئی سوال ہے؟ صفدر حسین صاحب. اچھا، ایک سوال جو آیا ہے، ایک اور بھی آیا کہ یہ کیا ہم اپنے لیول جو مینٹل لیول ہمارا ہے اس کے مطابق کیا ہم تفسیر کا کسی تفسیر کو منتخب کر کے اس کو پڑھنا شروع کر سکتے ہیں خود ہی؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم جی السلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی تفسیر اسد بس اب سوال کر لوں یا ابھی؟ ہاں، ایک یہ سوال ذرا جواب دے دیں پھر اس کے بعد فوراً آپ جو سوال پوچھ جی جی. جی دیکھیں میں نے آپ کو عرض کی نا کہ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا لیول کیا ہے. تو اب یہ کہ خود ہی آپ کوئی تفسیر جیسے عربی تفسیر ہے، میں مثال دیتا ہوں، تو جب تک اس کا منہج آپ کو پتہ نہیں ہوگا تو آپ اس کو پڑھیں گے بھی تو آپ صحیح طرح اسے استفادہ نہیں کر سکتے. اس کے لیے جو ہماری اردو میں آسان تفاسیر ہیں، مثال کے طور پر ضیاء القرآن ہے، مختصر ہے، اس کو آپ لے لیں. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں جو عام بندہ، یہ عام بندے سے مراد ہے کہ جس نے اس فیلڈ میں کیونکہ پڑھا نہیں ہے تو اس کو ٹیکنیکل ٹرمز کا اندازہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی کسی حد تک اس کو فائدہ ہوگا. ضیاء القرآن آپ پڑھ لیں. تفہیم القرآن مولانا مودودی کی ہے، وہ بڑی اچھی تفسیر ہے، اس میں اتنی طوالت نہیں ہے. ٹھیک ہے. باقی میں نے آپ کو کہہ دیا، جب میں کہتا ہوں کہ آپ ان کی پڑھ لیں، ضیاء القرآن پڑھ لیں، اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ میں 100% آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ میں اس کو بڑا اچھا 100% سمجھتا ہوں. اس میں اختلافات بعض چیزوں پر ہو سکتے ہیں، لیکن کافی حد تک آپ کو فائدہ جو ہے سمجھنے میں آسانی ہوگی. جی جی وقاص بھائی. جی بسم اللہ الرحمن. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. عزت وعلیکم مآب السلام. عثمان صدیقی الازہری صاحب ہمارے محترم استاد صاحب ہیں. شریعہ کالج میں ہم نے ان سے تھوڑا سا عرصہ پڑھا تھا، پھر یہ دوبارہ تشریف لے گئے. بڑے اچھا نرم مزاج ہیں ماشاءاللہ. اور میرا سوال ہے، نہیں بھی ہے، بس ایک تو یہ کہ دعائیں لینی ہیں اور دعائیں دینی بھی ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں مزید اضافہ فرمائے. جزاک یہ صرف سوال یہ تھا کہ یہ جو اپنا کوئی چیز ازبر رہتی ہے، اس کے لیے کیا کیا جانا چاہیے؟ حافظے کی مضبوطی کے لیے خاص طور یہ سب سے پہلے تو بادام کھائیں آپ. جی ٹھیک ہو گیا جی. پاکستان میں باقی بل بہت آتے ہیں، بادام کہاں کھائیں گے؟ سبحان اللہ. دیکھیں واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ، اس کا یہی راز ہے.
اللہ پاک نے فرمایا کہ آپ تقوی اختیار کریں تو اللہ پاک آپ کو خود سکھائے گا. جب وہ سکھاتا ہے تو سنقریو کا فلا تنسا، پھر وہ بلاتا نہیں ہے. تو اس کا سب سے بہتر حل یہ ہے کہ تقوی اختیار کریں، اور اس سے حافظے میں جو ہے پختگی آتی ہے. جی. تو حضرت جزاک اللہ امام جزاک شافعی رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں انہوں نے بھی جو ہے کمپلین شکایت کی تھی سوء حفظ کی، یعنی ہم اپنے حساب سے کر رہے ہیں، اب ان کا لیول دیکھ لیں، وہ اپنے حساب سے کر رہے ہوں گے. سو شکوت الی وکین سوء حفظی ارشدنی الی ترک المعاصی، یعنی ہم تو جس لیول پر ہیں وہ ہیں. میں امام شافعی کی بات بتا رہا ہوں کہ انہوں نے جب اپنے استاد سے پوچھا کہ میرا حافظہ جو ہے مجھے بتائیں بات کمزور ہو رہا ہے، تو کہتے ہیں انہوں نے مجھے کہا کہ گناہ کرنا چھوڑ دو. اب ان کے گناہ کیا ہوں گے اور ہمارے کیا ہوں گے جی. پھر آگے انہوں نے فرمایا کہ یہ جو علم ہے یہ اللہ کا نور ہے. وہ اللہ جو اپنا نور ہے نا، وہ کسی معاصی کو، کسی گناہ گار کو نہیں دیتا. باقی آپ ہمارے سے اچھے ہیں، لیکن ہر کسی کا اپنا ایک دائرے کار ہے، اس کے اندر جتنا زیادہ تقوی کریں گے تو اتنی پختگی حفظ میں جو ہے وہ آتی جائے گی. اس تقوی کو تھوڑا سا ڈیفائن کیجئے گا، اس میں کیا کیا چیزیں آ جاتی دیکھیں تقوی بس یہ ہے کہ ہر لمحے یہ ہو کہ میں یہ کام کر رہا ہوں، میں یہ دیکھ رہا ہوں، میں یہ سوچ رہا ہوں. اس وقت آسان کر دیتا ہوں آپ کے لیے کہ اگر حضور کو یہ بات پہنچ رہی ہوئی تو ان کو اچھی لگے گی یا نہیں لگے گی. یہ جو میں کر رہا ہوں کیا اللہ تعالیٰ، ظاہر بات ہے وہ حاضر ناظر ہے، تو کیا اللہ تعالیٰ نے مجھے اس چیز کی اجازت دی ہوئی ہے کرنے کے لیے. تو ہر وقت جب یہ ذہن میں رہے گا تو آٹومیٹکلی آپ کا تقوی جو ہے وہ ڈیولپ ہوتا جائے گا. کسی بزرگ نے کہا تھا کہ گناہ کرنا ہے تو کرو، ضرور کرو، کوئی مسئلہ نہیں، اجازت ہے، لیکن وہاں پر کرو جہاں اللہ نہیں دیکھ رہا. تو یہ جو ہے تقوی کا مطلب یہ ہے کہ آپ ہر لمحے جو ہے وہ یہ خیال رکھیں کہ اللہ پاک دیکھ رہا ہے اور جو میں کر رہا ہوں کیا وہ اس سے خوش ہے یا ناراض ہے. جی. جزاک اللہ خیر سیدی. آپ کا اثر آنا یہاں پہ ہمارے لیے بڑا بابرکت ہے، اور آپ نے جو علم کے دریا یہاں بہائے ہیں واللہ یہ ہمارے پاس انشاءاللہ فیس بک پہ بھی محفوظ ہیں، یوٹیوب پہ بھی. اور انشاءاللہ ہمارے ساتھی جو ہیں وہ امید ہے کہ تفسیر کے حوالے سے جو بنیادی باتیں تھیں وہ سب، اور سوالات جو تھے ان کے جوابات بھی بڑے ہی تسلی بخش اور تشفی جو ہے وہ ان سے ہوئی ہے ہماری انشاءاللہ، اور ہوگی، اور چلتا رہے گا، یہ فیز چلتا رہے گا انشاءاللہ. میں جزاک. سب کی میں درخواست. اجازت، میرے ذہن میں ایک بات آ گئی، اجازت ہو تو صرف 1 منٹ میں عرض کر دیتا ہوں. یہ جو میں نے آپ کو کہا نا کہ قرآن پاک جو معنی ہے اللہ تعالیٰ کے، اس کو عربی کے اندر سمویا ہوا ہے، اور ہر لیٹر کے، ہر حرف کے بہت سارے دروازے ہیں. اور وہ واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ، وہ اللہ پاک پھر کھولتا ہے اپنے لوگوں پر، قیامت تک کھولتا رہے گا. تو ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، قرآن میں تو ہر چیز ہے. اب وہ کھلتی کس پر ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے. تو حضرت پیر میلی شاہ صاحب کے پاس ایک شخص آیا، میں صرف آئیڈیا دینے کے لیے کہ اللہ پاک جن پر کھولتا ہے تو ان کو ہر چیز قرآن سے مل جاتی ہے. پیر میلی شاہ صاحب کے پاس ایک عیسائی آیا، اور مستشرقین میں سے تھا وہ. اور وہ عیسائی آیا اور اس نے آ کے کہا کہ امام حسن اور امام حسین جو ہیں، آپ ان کا بڑا ذکر کرتے ہیں، امام حسین جو ہیں انہوں نے کربلا میں آپ کہتے ہیں شہادت دی، دین کو بچایا. لیکن جب حضور کا وصال ہوا اس وقت ان کی عمر جو ہے وہ 6-7 سال تھی. اس کا مطلب ہے 6-7 سال قرآن پاک نازل ہوتا رہا جب امام حسین اور امام حسن موجود تھے، لیکن قرآن پاک میں کوئی بھی آیت ان کے بارے میں نہیں ہے، کوئی ان کا ذکر نہیں ہے. وہ اتنی بڑی شخصیت تھی، حضور کے نواسے تھے. تو پھر میلی شاہ صاحب نے کہا کہ آپ نے قرآن آپ کو آتا ہے؟ تو انہوں نے کہا جی. اس نے جیب میں رکھا ہوا تھا، اس نے نکالا، انہوں نے کہا پڑھیں. تو اس نے پڑھا جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور جب اس نے بسم اللہ نہیں، اس نے پڑھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو فرمایا کہ اعوذ باللہ جو ہے یہ تو قرآن کا حصہ نہیں ہے، باقی رہا بسم اللہ. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں سے علم العداد کے ذریعے انہوں نے امام حسن مجتبی اور امام حسین کی ولادت، ان کی وفات، کربلا کا سارا واقعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے بیان فرما دیا. اب وہ کیسے بیان فرما دیا؟ میں نے آپ کو عرض کیا کہ اللہ پاک جب کھولتا ہے دروازے تو قیامت تک، دیکھیں نا وہی خدا ہے، پہلے بھی اسی نے کھولے، آج تک کھولتا رہتا ہے. تو اس کے سمندر ہے. جی. یہ بے شک آسم ہے. آپ چونکہ باقاعدہ سے شیوخ سے پڑھے ہیں، اور آپ جیسے میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ 300 سے زیادہ شیوخ ہیں الحمدللہ آپ کے بھی، اور پوری دنیا سے ہیں ماشاءاللہ سے. تو آپ نے جامعہ ازہر سے پڑھا، آپ پڑھا رہے ہیں آپ ماشاءاللہ سے، اور بتانے جا کے.
تو آپ کے پاس سمندر ہے علم کا، مجھے اندازہ ہے اس بات کا، اسی لیے میں سب طلبات کی طرف سے آپ سے درخواست کروں گا کہ ہمارے 3 سیشن مزید آپ نے ہمیں دینے ہیں، اور وہ الگ ایک ایک صورت کے حوالے سے دینے ہیں. جیسے سورہ یوسف کا آپ نے ہمیں جو ہے ان کے معارف جو ہے وہ آپ نے معانی اور معارف جو بھی کچھ وہاں سے ہمیں سمجھ آ سکتا ہے اس پہ انشاءاللہ ایک رکھیں گے. ایک ہم نے رکھنا ہے کیونکہ خواتین زیادہ ہیں، تو ہم نے سورہ نور جو ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ گفتگو کریں گے. ایک صورت ہوگی، سورہ حجرات ہو سکتی ہے، اس طرح سورہ الکہف چونکہ ہم بہت پڑھتے ہیں تو وہ اس کا ہم نے یہ سیشن آپ کے ساتھ رکھنے ہیں انشاءاللہ. اور ہم نے آپ سے قرآن مجید کی تفسیر کو سمجھنا ہے، چاہے وہ صوفیانہ تفسیر ہے، سائنسی تفسیر ہے، آپ لغوی تفسیر کریں اس کی، قرآن بالقرآن کریں، قرآن بالآثار کریں، اقوال صحابہ سے کریں، لیکن ہم انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے سنیں گے یہ سب انشاءاللہ تعالیٰ. آپ کا بہت شکریہ سر. آج ہمارے ساتھ ہے شیخ عثمان صدیقی الازہری صاحب، اور